अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूं आयशा। क्या हाल है आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे। और कैसी लग रही हूँ आज, और ये जो है चमचमाती हुई लग रही हूँ यकीनन, और अच्छा लग रहा है। और ये जनाब बिल्कुल आसिम मुनीर ने जो है दुपट्टा, स्पेशली दुपट्टा जो है उन्होंने ही डिज़ाइन किया, मेरे डिज़ाइनर ने। और इस पर जो हैंड पेंटिंग का वर्क है, यानी कि हैंड पेंट जो है इस पर सारा इन्होंने वर्क किया है और साथ चमकीली बना दिया है आयशा को। तो आज सुबह जब मैं आई तो मुझे कहते हैं, मैंने कहा डिज़ाइनर वेयर है जनाब, आपको क्या पता। तो ये जब डिज़ाइनर बनाते हैं तो कुछ यूनिक बनाते हैं, और कोशिश यही होती है। थैंक्स सिंबल ऑफ स्टाइल का, थैंक्स कुरतुलैन का, जितनी मेहनत करती हैं, इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन नज़र आते हैं आपको। डेली मैं वेयर करती हूँ, आउटफिट मज़े मज़े के हैं। तो सिंबल ऑफ स्टाइल का जो है नंबर आपके सामने है, स्क्रीन पर चल रहा है। आप चाहें तो इनसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आप भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। और आज मुझे लग रहा है कि फंकी से कलर मैंने पहने हुए हैं, कुड़ियों वाले पहने हुए हैं, तो अच्छा लगता है ना। कभी कभी बहुत डिसेंट बनने के बाद, संजीदा होने के बाद दिल चाह रहा होता है थोड़ा लुक जो है चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और जब आपके साथ गेस्ट भी ऐसे आ जाए ना, तो फिर लगता है कि आपको भी थोड़ा लड़कियों वाला लुक बना नज़र आना चाहिए। हमेशा तो जो है हम अम्मा ही नज़र आती हैं, और वैसे अम्माएँ तो है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत करम है बड़ा। लेकिन कभी कभी दिल चाहता है यार वही पुराना लुक हो, वही पुराना स्टाइल हो, जब हम लोग अनमैरिड थे और जब हम लोग जो है इसी तरह की ड्रेसिंग जो है पसंद करते थे, फंकी टाइप की। आपको नज़र आ रहा होगा ट्राउज़र बड़ा भी मज़े का है, और थोड़ा सा डिसेंट रखा है। शर्ट का जो लुक है ये आपको मैं दिखा दूँ। और जो है फिर जो ऊपर आ गया दुपट्टा, वो मज़े मज़े के कलर हैं, इसमें हर रंग को इसमें शामिल कर दिया गया है। इतने सारे रंग हैं तो मुझे तो काउंट करने में भी मुश्किल हो रही है। बहरहाल अच्छा, तो ये तो हो गया जनाब, बिल्कुल ड्रेसिंग की बात करते हैं, हम डेली बात करते हैं, क्योंकि अच्छा जो है पहन कर जो बंदा आता है तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है, एक एतमाद और एक कॉन्फिडेंस जो है आपका बहाल हो जाता है। और यही हाल कुछ मेरा भी है, और मैं भी इधर उधर, और आजकल तो ये होने लग गया, थोड़ा सा लेट होने लग गई हूँ मैं माजरत के साथ, क्योंकि मैं एंड में आती हूँ। वैसे प्रोग्राम अपने टाइम पर स्टार्ट होता है, ऐसी बात नहीं है कि उस टाइम तक मैं नहीं होती, लेकिन मेक ओवर में, थोड़ा ड्रेसिंग में, थोड़ा सिलेक्शन में थोड़ा सा टाइम मुझे लग जाता है। और मैं बिल्कुल एंड पर जो है अभी स्टार्ट होने वाला होता है शो, और आके बैठी होती हूँ ठाक करके, और क्यों कहा जाता है अच्छा बोलें, तो ऐसा होता है और अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ अक्सर मेरे सर पर आप लोग सवार रहते हो हैदर को। तो बहर अच्छा, तो मजे मजे की बातें तो होंगी। बात आज मैं एक और भी करने वाली हूँ, ये कि आपको पता है कि जब मौसम सरमा की आमद हो या स्टार्ट होने वाला हो, तो मेवे जात जो हैं, कि जो हमारी एक रवायत रही, कल्चर रहा मेहमान नवाजी का, वो उसकी भी याद आ जाती है। अब तो याद ही कर सकते हैं यार, अब क्योंकि खाना और अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। लेकिन क्योंकि आज नेशनल नट डे मनाया जा रहा है, मैं सोच रही थी कि मैं भी इस हवाले से 22 अक्टूबर इस पर जो है बात ज़रूर करूँगी, कि सॉरी नवंबर में जो इस पे बात ज़रूर करूँगी कि जो है ये बाकायदा जो है दिन इसलिए मनाया जाता है कि बताया जाए कि जो मेवा जात है इनकी क्या अहमियत है। आप लोग, वही तो मैं सोच रही थी, हम लोग तो सदियों से खाते आए हैं मेवे जात, और हमारी तो एक रवायत और कल्चर का हिस्सा बन गए थे ये मेवे। बादाम हो, अखरोट हो, पिस्ता हो, गरीदार मेवे हों, और काजू हो, तो ये तो हमारी रवायत का हिस्सा बने रहे। और जब भी कोई मेहमान घर में आता तो यही था कि यार उनके आगे यही आगे रखना है, मेज़बानी में जो है यही रखा जाता था। लेकिन अब ऐसा हुआ कि ये कुछ सालों में से मैं कहती 10-15 साल हो गए यार इस बात को भी, इतने महंगे हो गए हैं। सिर्फ अब हम वो सोचते हैं, वो जो प्यारी प्यारी प्लेटें घरों में, याद होगा रंग बिरंगी प्लेटें, 7 और उसके पोर्शन बने हुए थे, हर उसमें 7 टाइप के मेवा जात जो है इसमें रेवड़ियाँ रखी जाती हैं, पिस्ते, अखरोट और चिलगोज़े। अब चिलगोज़े भी हम ख्वाबों में ही देखते हैं, सोचते हैं यार चिलगोज़े भी कभी हम बचपन में खाया करते थे। इतने महंगे हो गए। लेकिन ये मैं बता दूं, ये जो नट्स हैं ये ग़िज़ा से भरपूर हैं, ये सेहत के हवाले से बहुत अच्छे हैं, लज्जत तो इनकी अपनी होती है। लेकिन जो लोग जो हैं हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या जिनको जो दिल के मर्ज़ में या बचना चाहते हैं आप लोग, तो उनको चाहिए कि अपनी रूटीन लाइफ में थोड़े से नट्स जो हैं इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इनमें
प्रोटीन पाया जाता है, इनमें फाइबर पाया जाता है, इनमें जो है विटामिन पाए जाते हैं, तो ये जो है विटामिन ई पाया जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो रूटीन में जो आपको लगता है आपकी अप्रोच में है, बादाम है, आप बादाम खा सकते हैं, अखरोट है, वो बादाम भी जो छिलके वाले मिलते हैं, और ये तो सौगात है। मैं कहती हूँ जब लोग बाहर जाते हैं हिली एरियाज में, मरीज जा रहे हैं या दूसरे एरियाज में, तो हम यही कह रहे थे यार कुछ लेकर आना या ना लेकर आना, ये चीज़ ज़रूर लेकर आना, ये फरमाइश होती है वहाँ की। तो ये चीज़ें जो है आपने अपनी रूटीन वाइज जो लाइफ है उसमें शामिल करना है, और बाकायदगी से इन चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल करें। और सर्दियों में तो वैसे भी तो जो है इस तरह के नट्स आपने खाने हैं, और ये ज़रूरी भी है आपकी सेहत के हवाले से। ये तो हो गई बात जनाब नट्स की, और बात हो गई कुड़ी की। तो आज हमारे साथ जो है आर्किटेक्चर जो है स्टूडेंट है आर्किटेक्ट की, और सोशल वर्कर भी हैं, अनम खालिद हैं, इनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? Thank you so much, Raham. Alhamdulillah, I'm too good. आप कैसी हैं? You look lovely. My mother always appreciates you. अच्छा, इतनी सादा है अनम, मैं अपने ज़माने में इतनी सादा नहीं हुआ करती, सच्ची। आई थिंक दौर बदल चुका है। हाँ। आप लोग के दौर में काफी ज्यादा मतलब होता था कि लड़कियां घूमने फिरने जाती थी इकट्ठे। अब अब नहीं है, कहाँ इकट्ठे घूमने जाते थे यार, इतनी सख्ती थी, कहाँ का दौर है। नहीं अब आपके दौर में ज्यादा फायदे हैं, आप जहाँ जाएं आप जा सकती हैं, पेरेंट्स परमिशन भी देते हैं, उस वक्त नहीं था यार। अभी में तो ये अभी थोड़ा सा हो रहा है, सेटल हो रही है। हाँ। चीजें जब से पता चले कि कुछ ना कुछ आगे बढ़ रही है, दौर बढ़ रहा है और चीजें संभल रही हैं, तो आई थिंक अब बेटियों को थोड़ी सी वो आजादी और वो वाला सब कुछ तो आजादी है, तो डेवलपमेंट वाले शोबे में आप आए हो, नहीं तो इसका तो तस्वर ही नहीं है ना कि इस साइड पे कोई आएगा। और तो ये क्या खुद अपना डिसीजन था, क्या था, या घर वालों का था? कुछ इस तरह बताओ हमें। ये सारा जो आई डू नॉट नो कि हम लोग मामू थे, उन्होंने कहा कि आर्किटेक्चर ज्वाइन करो। पहले इंजीनियरिंग वाज लाइक मोर टफ थिंग टू डू राइट नाउ फॉर अ गर्ल, एज मैं कहूँगी कि उसको अपने स्किल डेवलपमेंट में बहुत मेहनत करनी होती है। एक्सपोजर अभी भी हमारे साथ सिर्फ 7 लड़कियां होती हैं जो हम लोग क्लास में होती हैं, और उसके लिए और फिर देन आई थॉट कि नहीं, मैंने यहाँ तक कन्फाइन नहीं रहना, आई हैव टू वर्क एंड वर्क एंड वर्क। तो फिर आई स्टार्टेड ऑफ, ये मेरा पैशन था सोशलिज्म। तो फ्रॉम द डे वन आई वॉज लाइक, मैं जब 9th में थी आई यूज्ड टू थिंक कि मैं आगे काम ही सोशल में करूंगी, मतलब मैंने आगे सोशल काम ही करने। इट्स लाइक ओके, मैं जब देखती घर बनाने का कैसे ख्याल आया कि घर बनाना है, ये आर्किटेक्चर बनना है? ये कैसे ख्याल आया? ये बॉयज का काम नहीं लगता हमें, ये तो लड़के ही करते हैं, गर्ल्स में तो पहले तो यही सोचा जाता था कि ये डिग्री बड़ी कन्फाइन है, इंजीनियरिंग बड़ी कन्फाइन है कि लड़कों तक ही रहे, इसमें तो लड़कियां ही बहुत कम होती हैं। और स्टिल अभी तक यही है कि 6-7 लड़कियां होती हैं आपकी क्लास में, बाकी सारे आपकी क्लास में लड़के ही लड़के। ऐसा है, बाकी 34 स्ट्रेंथ है, जिसमें से हमारे 26 बॉयज एंड वी आर ऑल लाइक 6, 7, 8। तो वी आर मोर इनटू दैट कि अब नहीं, अब हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। जब डिसीजन लिया कि मैंने जाना है इस फील्ड में, तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? क्या कहा गया? कुछ हामिद थी, कुछ मुखालफत थी? क्या करोगे बनना ही इंजीनियरिंग? अभी भी वालदा साहिबा यही कहती हैं कि तुमने अगर बायो रखी होती तो यू वुड बी द ग्रेट डॉक्टर। ये तो कह रही हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं, मैं इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी अम्मी जान से, मेरी अम्मी जान अक्सर मेरी कह देती हैं कि जब वो देख रही होती है ना कि एक्सपोजर बहुत जरूरत है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, आपको पता है कि आर्किटेक्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा आपको एक्सपोजर करना होता है, यहाँ साइट्स पर जाना होता है, तो वो उस टाइम कहने लग जाती है बहुत मुश्किल फील्ड है ना, तुम अगर तुम डॉक्टर होती तो आज ज्यादा बेहतर होता, तुम जस्ट यू विल बी स्टक टुवर्ड्स। बट इट्स नॉट लाइक आप वो फखर से नहीं कहती, वो आई थिंक वो अब कहती हैं कि बहुत आगे आने वाला दौर यही है आगे आर्किटेक्ट का। अच्छा, नहीं तो अम्मा असल में हमारी माँ जो होती है, मैं जो एक माँ हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करना चाहती थी और मैं नहीं कर पाई। तो हम लोग चाहते हैं ये चीजें जो फ्यूचर है हमारा वो हम अपने बच्चों में देखते हैं। तो अम्मा की भी कहीं ख्वाहिश होगी डॉक्टर की बनी और नहीं बनी, तो फिर इस तरह से है क्या? नहीं, इस तरह से नहीं है। जो उन्होंने कहा पहले तो यही था कि शुरू दिन से अम्मा इज वेरी सपोर्टिव है, मेरी वालदा साहिबा बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया बिटवीन अ ब्रदर एंड बिटवीन अ सिस्टर। उन्होंने कहा है कि जो आपकी
फील्ड है वो हमेशा आप उसको ही परस्यू करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है. बट इंजीनियरिंग चूज करना बहुत टफ था मेरे लिए. सच था कि आई शुड, फिर मैं सोचती हूँ समटाइम्स कि नहीं मुझे डॉक्टर में ही जाना चाहिए था, मेडिकल फील्ड वुड बी मोर बेटर फॉर मी. जब काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो जब आपको यू हैव टू वर्क अमंग द मेन एज वेल, कि आपको पता है लैब्स होती हैं, साइट्स होती हैं, उधर तो आपको यू शुड बी अमंग द मेन. तो उसके लिए जो है वालदा साहब थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं फिर. लेकिन नहीं, वो अब ये नहीं कहती, लेकिन मेरे मामू की बहुत पसंद थी और इसमें, और मेरी अम्मी की बहुत पसंद है आपकी फील्ड, और मेरे माय पेरेंट्स एंड माय सिबलिंग्स आर वेरी सपोर्टिव टू मी. फिर बुक्स से हटके, थ्योरी से हटके बात करते हैं, जब फील्ड में जाना, प्रैक्टिकली जो है देखना काम को, वर्क को, और वहाँ यकीनन हम कहते हैं कि मर्द हजरात ही ज्यादा नजर आते हैं साइड पर, वही काम कर रहे होते हैं. खवातीन का तो ये कहते हैं शोभा ही नहीं है, अक्सर तो यही कहा जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो फिर कैसे लगता है उस फील्ड में आना? कुछ प्राउड फील होता है कि क्या फील करते हैं? ट्रस्ट मी, इट फील्स सो गुड कि हम एक कभी इनसिक्योरिटी फील की, ये मैं जानना चाहूंगी. नहीं, इनसिक्योरिटी एज सच फील होती है, क्यों नहीं होती, व्हाई नॉट. लेकिन फिर भी प्राउड ज्यादा मैटर कर, डोमिनेंट हो जाता है, और प्राउड फील कर रहे होते हैं कि अमंग द मेन वी आर मोर प्रोमिनेंट, कि हमें काम दिया जा रहा है, हमसे काम लिया जा रहा है और हमें समझाया जा रहा है. अक्सर तो मेरी साइट एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा था कि उधर सिर्फ मेन को ही प्रायोरिटी दी गई थी, मतलब लड़कों को ही प्रायोरिटी दी जा रही थी. तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा होता है कि नहीं, यहाँ पर इनसिक्योरिटी हो रही है कि नहीं क्यों है ऐसा. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके क्लास में बैठे बैठे भी फील होने लग जाता है कि टीचर ज्यादातर लड़कों की तरफ ध्यान दे रहे हैं. हाँ, तो तुम्हारा फ्यूचर इसमें है, लड़कियां तो बस एवं टाइम वेस्ट करने आई है, इसके बाद इनकी शादी हो जानी है. बिल्कुल ऐसा ही है. वो कुछ ना कुछ इस तरह का एक इम्पैक्ट हम पर डालने की कोशिश करते हैं. बट आई थिंक इंसान पर खुद पर डिपेंड करता है कि उसकी क्या सोच है, उसकी क्या अप्रोच है. तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से लड़कियों को खुद अपना एक दिमाग बना लेना चाहिए जब वो इंजीनियरिंग में आ रही होती हैं. वो इस बारे में ना सोचें कि उनका कोई करियर नहीं है. आई थिंक लड़कियां ज्यादा अच्छा करियर बना सकती है लड़कों से, अगर अपनी सोच उस तरफ ही रखे जहां पर लड़कों ने अपनी रखी हुई है कि हमने अपना करियर बनाना है, हमने आगे जाना है. तो आई थिंक लड़कियां ये जो फर्क है यार अनम, ये बचपन से नहीं होता, घर में ही स्टार्ट हो जाता है. बॉयज के टॉयज अलग होते हैं, गर्ल्स के टॉयज अलग होते हैं, लड़कियों के साइड पे होते हैं बस इसमें तो शादी करके जाना है, इसमें क्या करना है. तो फिर बच्चियां जो, क्योंकि बचपन से उसी माइंड के साथ डेवलप के साथ चल रही होती है, तो बच्चियां बेचारे इस साइड पे आने का और इस कंस्ट्रक्शन की फील्ड में आने का तो सोचती ही नहीं है ना कि हमने जाना भी है इस साइड पे. बिल्कुल बहुत कम स्ट्रेंथ है. वो टीचिंग का कहा जाता है, टीचर बननी चाहिए. अभी भी यही कहा जाता है कि चलो इंजीनियरिंग पढ़ लो, आगे जाके टीचिंग कर लेना, आगे जाके इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ही पढ़ाना. देयर इज लाइक मोर रेशियो इन माय डिपार्टमेंट के हम लोग देखते हैं कि उसमें मैम्स काफी ज्यादा हमें पढ़ा रही हैं. तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन या साइट वर्क चूज करने की बजाय उन्होंने टीचिंग को ही चूज कर लिया. जो जहाँ पर कंफर्ट, जहाँ पर जोन मिले, आई थिंक लड़कियों को अपना तो वहीं पर जाना चाहिए. जाहिर बात है शुरू से एक सोशल नॉर्म्स आ रहे हैं, कल्चर नॉर्म्स आ रहे हैं, तो उनको हमने उसको भी रखते हुए सामने आई थिंक कहीं ना कहीं अपना करियर चूज करना होता है. लेकिन इट्स नॉट लाइक हमारी फील्ड में लड़कियां काम नहीं कर रही, हमारी फील्ड में लड़कियां बहुत काम कर रही हैं, बहुत ज्यादा साइट वर्क से बिलोंग करती हैं. लेकिन कहीं ना कहीं वो जो हमारा एक मुल्तान का एक रेशो है वो कम है. लेकिन लाहौर और इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो हमारा फील्ड बहुत ज्यादा काम कर रही है. हमारी फील्ड में लड़कियों की रेशो भी है, और अदर देन दैट हमारी टीचिंग में भी हमारा रेशो ज्यादा है. और आई थिंक कि लड़कियों तो को क्या सोचा है आगे क्या करना है? जाना है फील्ड में, जाना है वर्क करना है, या वाकई आपने भी वो टीचर बन जाना है कि जो है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पढ़ा रही है? तो क्या टाइम मैं यही सोचती हूँ कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पढ़ाने सब सोचती हूँ इतनी सारी बातें चल रही होती है और कोई ना कोई दिमाग में डाल रहा होता है पढ़ लो कोई बात नहीं, फिर तुम्हें पढ़ाना भी है, टीचिंग के शोबे में आ जाना, तो वहाँ अगर तुम्हारा जो है काम. लेकिन लड़कियों को आना चाहिए, हर फील्ड में लड़कियां हैं, पायलट भी हैं, आर्मी में भी है, नेवी में भी है, हर चीज में है. तो फिर यहाँ क्यों नहीं लड़कियां जा सकती कंस्ट्रक्शन की फील्ड में? हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ मर्द हज़रात की तादाद ज्यादा है और डोमिनेट भी वही कर रहे हैं, तो एक खातून के लिए, एक लड़की के लिए थोड़ा मुश्किल है, अपने लिए स्पेस बनाना बड़ा मुश्किल काम. बिल्कुल बहुत मुश्किल है स्पेस बनाना. मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम शुरू में आए थे तो हमें बड़ा अजीब फील होता था कि क्या यार सिर्फ लड़कों में हम थोड़ा सा केज फील करने लग जाते थे कि यार हर टाइम इस तरह कवर रख कर बैठो, इस तरह यूं बैठना है, यूं करना पड़ेगा. लेकिन नहीं, जब आप सोचते हैं ना कि आपकी फील्ड है, तो अगर आप अपनी फील्ड के साथ सिंसियर हैं तो आई थिंक
تھنک جو آپ کی چیزیں ہیں وہ آپ کو کرنی ہی پڑیں گی مینیج. آپ کو اپنے دماغ سے خود مینیج کرنا ہوگا, آپ کی اپنی سوچ خود بنانی پڑے گی. صرف یہیں تک کنفائن نہیں رہنا کہ کیا دوسرے کیا ہے, لڑکے کہاں جا رہے ہیں, کہاں اپروچ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک مور دین دس کہ لڑکیاں خود اپنی اسپیس بنائیں, آپ کو کوئی اسپیس دے گا نہیں. بالکل بالکل بالکل. اس کے لیے کہتے ہیں نا ہاتھ پاؤں خود مارنے پڑیں گے, دوسرے لوگ آپ کو اسپیس بالکل بھی اسپیس نہیں دیں گے. لڑکے تو آپ کو ہمیشہ یہی کہیں گے کہ آپ ڈومیننٹ ہو رہے ہیں, آپ یہ ہے. لڑکی اور برداشت بھی نہیں کر پاتے, برداشت بھی نہیں کر پاتے. اگر لڑکی اچھی ہو جائے فیلڈ ورک میں تو دے آر مور لائکلی کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اس کے تو پیچھے کوئی نہ کوئی بیک ہینڈ ہے. بیک ہینڈ ہے, کچھ خوبصورتی ہے, کچھ چیزیں ہیں جو لوگوں کو معصومیت دکھا کے یا کہتے رو دھو کے اپنی بات منوا لیتی. یہ چیزیں تو جو ہمارا ٹیلنٹ ہے وہ کسی کو نظر نہیں آئے گا, صرف مرد حضرات کا ہی ٹیلنٹ نظر آئے گا. معذرت کے ساتھ یہ باتیں ہمارے چلتی ہیں معاشرے میں. بالکل ہمارا کلچر ہے, معاشرہ ہماری. اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے جو کلچر میں ہی اگر یہ ڈیولپمنٹ ختم ہونا شروع ہو جائے تو آئی گیس تو لڑکیاں بہت آگے اپروچ کر سکتی ہیں اور فیلڈ کو کنفائن نہ کریں جینڈر کے ساتھ. تو یہ بہت زیادہ ہمارے لیے مطلب ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا. تو میرے خیال سے اس بات پر لڑکیاں اپنی جگہ خود بنائیں تو میں اس بات پہ زیادہ فوکس کرتی ہوں ادر دین دیٹ کہ ہم کسی اور کو وکٹم کریں. ایک ہمارے پوائنٹ ہے وہ اس بات کو بڑا فوکس کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم جو وکٹم بن رہا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دوسروں کو بلیم کرتا ہے, وہ خود فوکس نہیں کرتا کہ وہ خود کہاں غلط کر رہا ہے. تو میں یہ روٹین ہے جہاں بھی اس طرح سے ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کا قصور ہے, دوسروں نے میرے ساتھ یہ کر دیا یہ کر دیا, تو اپنی غلطی کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. بالکل ہم لوگ غلطی یہیں پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پر ہم اسپیس خود نہیں بناتی ہیں اپنی. تو میرے خیال سے لڑکیوں کو اتنا امپاور ہونا چاہیے, اب اتنے اپنے نالج میں امپاور ہونا چاہیے, اتنے اپنے اسکلز میں امپاور ہونا چاہیے کہ وہ ڈومیننٹ کر سکے. تو میرا یہی ایک وہ شروع سے ایم رہا ہے. اور میں اب آئی فیل مچ پراؤڈ وین میں سم ٹائمز اکیلی ہوتی ہوں. اگر میرا سوشل ورک ہو تب بھی میں سم ٹائمز میٹنگز میں اکیلی ہوتی ہوں لڑکی. اگر میرا فیلڈ ورک ہو تو اس میں بھی میں سم ٹائمز اکیلی ہوتی ہوں. سم ٹائمز تو یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی امی جان کو بھی نہیں بتاتی کہ میں اکیلی ہوں. میں ان کو کہہ دیتی تھی کہ 2 3 4 اور لڑکیاں ہیں, امی جان آپ فکر نہیں کریں. ماں تو یار ماں ہے, وہ یقیناً مائیں پریشان ہوتی ہے. جس طرح کا ماحول ہے, جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, اس پہ ہم مزید بات بھی کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ آ چکے ہیں جو کہ انٹرپرینور ہیں اور بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے بھی ورک کر رہے ہیں. راؤ ندیم اسلم ہے, ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور سنائے پہلے تو کیا چل رہا ہے آج کل, کیا مصروفیات ہیں؟ ایکچولی آج کل تو جو ہے آپ کے سامنے حالات ہے ملکی, اور پہلے صرف بے روزگاری کا رونا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کام اب ہم کر رہے ہیں بلڈ کرائسس اس کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے. تو حالات جو ہے دن بہ دن مشکل کی طرف جا رہے ہیں. بالکل, نو ڈاؤٹ. میں پرسنلی جو ہے اس وقت کام کر رہا ہوں حالات حاضرہ کے حوالے سے, جس میں میڈیکلی, چونکہ میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں اور پریزیڈنٹ ذکین لائف سیونگ سوسائٹی ہوں, تو اس کے حوالے سے میں زیادہ اس وقت کنسرنڈ ہوں. ہمارے پاس جو ہے ملکی حالات کے اندر جو ہے نفسا نفسی کا عالم ہو چکا ہے. ہر بندہ, جیسے ابھی ہماری گیسٹ بات کر رہی ہیں ساتھ ہمارے, کہ کوئی اسپیس نہیں دے رہا ہے کسی کو. تو وہ اسپیس کے لیے ہی ہم کام کر رہے ہیں. بینگ اے سوشل ورکر ہم جو ہے نا جگہ بنا رہے ہیں ہر اس بندے کی جس کو آگے لے کے آنا چاہیے. اور اس وقت جو ہے جس امر کی ضرورت ہے وہ نہ صرف بے روزگاری کو دیکھنے کی ہے بلکہ صحت کے معاملات کو بھی. پہلے ہم بے روزگار پہ بات کر لیں, پھر صحت. یہ دو چیزیں جو ہے ان کو علیحدہ علیحدہ لے کر چلتے ہیں. اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں نوجوان جو ہے بے روزگار ہیں, ڈگری پہ ڈگری لے لیتے ہیں, اور ڈگری کے بعد یہی ہوتی ہے سوچ کے جائیں گے تو فیلڈ میں جابز پڑیں گے ہمارے لیے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ جو ایک سوچ ہم نے بٹھا لی ہے کہ جائیں گے اور فیلڈ, مطلب جب بھی فیلڈ میں کوئی بھی ڈگری لے کر تو جاب انتظار کر رہی ہوگی, ایسا نہیں ہوتا. کہ اور انجینئرنگ کی فیلڈ والے بھی جو ہے ہمیں اکثر جو ہے دھکے کھاتے نظر آتے ہیں. تو اس پہ بات بھی کرتے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور راؤ ندیم صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ ڈگریاں تو لے لیتے ہیں لیکن جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو پہلا جو سوال ہوتا ہے جاب کے حوالے سے ایکسپیرینس کہاں ہے. تو کیا یہ اداروں کا کام ہے کہ بچوں کو انٹرنشپ یا کے حوالے سے کوئی ورک کیا جائے, کیا کیا جائے, کچھ بتاؤ اس حوالے سے. ایکچولی آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے, وہ یہ کہ ایکسپیرینس کا فقدان ہے.
تو اوبیسلی کوئی بھی ادارہ آپ کو انٹرینڈ تو نو سیکھیے کو تو نہیں رکھتا کوئی بھی. کیوں نہیں رکھتے؟ جب آپ مانگتے ہیں فریش گریجویٹ چاہیے ہمیں، فریش فلاں چاہیے، اور جب آپ جاتے ہیں انٹرویو کے لیے تو پہلے کتنا ایکسپیرینس ہے. اب آپ اس کا ڈیوریشن دیکھ لیں. جو فریش آیا ہے آپ کے پاس گریجویٹ کر کے، جو ماسٹر کر کے آیا، اس کے پاس کتنا ٹائم تھا کہ اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے کہیں جگہ میں اپرچونٹی ملتی ہے. اور جو ہاں جا رہے ہیں، جب آپ دیں گے اپرچونٹی تب ہی جا کے وہ ایکسپیرینس کرے گا. آج تک یہ چیز جو ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہو، مجھے تو سمجھ نہیں آئے گی. اس حوالے سے کیا عائشہ، اب وہ 4 سال کی ڈگری کے بعد ایکسپیرینس کرے، کیا اس 4 سال میں اتنا ٹائم نہیں اس کے پاس کہ اس کو پریکٹیکلی اپلائی کر سکے؟ بالکل. تو یہ ہمارے اداروں کی طرف ہم نے جو ہے نا رجحان ڈالنا ہے. تعلیمی اداروں کا ہی کام بنتا ہے یہاں پہ میں کہتا ہوں، بالکل کہتا ہوں، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں کیوں نہیں ہمیں وہ اتنا بریلینٹ اور اتنا پالش کر کے بھیجتے کہ ہمیں ہاتھوں ہاتھ جو ہے نا لیا جائے. لیکن جو آج کل ہے وہ صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے. سچویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو ادارے کو 5 سے 7 ماہ کے لیے کہتے ہیں کہ آپ انٹرنشپ کرو، اور بہت کم ایسے ادارے ہیں جو آپ کو پھر پیڈ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان پیڈ. پھر جا کے آپ یوں کہہ لیں پھر آپ کی ڈگری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آفٹر انٹرنشپ آپ کی ڈگری ہوئی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کر لو یار، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جب گھر سے ایک بندہ نکلتا ہے، آپ اس کو دیکھ لو، اس نے رکشے کا یا سواری کا جو ایک پیٹرول ہے وہ بھی تو ڈلوانا ہے، پیٹرول پہ بھی پیسے لگنے ہیں، اس کو جیب خرچ بھی چاہیے، اس کو چائے پانی کے لیے پیسہ چاہیے. تو جب وہ گھر والوں سے مانگتا ہے تو کہتے ہیں اب تو شرم کر لو، اب تو ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے انٹرنشپ. تو انٹرنشپ میں بھی کچھ نہ کچھ کہتے ہیں نا اتنا ہونا چاہیے کہ جو پیٹرول ہے یا یہ تھوڑا سا چائے پانی اتنا تو خرچہ ایکسپینڈیچرز ہو جانا چاہیے. اور یہ چیزیں جو نہیں دیتے نا ادارے، وہ ڈیمورلائز کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو. اسٹوڈنٹ کا وہی پیریڈ ہوتا ہے جس میں وہ بڑے بیٹر انداز سے سیکھے اور سمجھے، اور پھر obviously جب اس کو ریوارڈ ملے گا تو وہ تھوڑا سا بھی اگر اس نے کام کیا تو وہ بڑھ کے کرے گا کہ زیادہ ریوارڈ ملے. جب اس کو ریوارڈ نہیں ملتا تو وہ کچھ چیزوں کو زیادہ پک نہیں کرتا ہے، اپنا بیسٹ دے نہیں پاتا ہے، پھر وہ اس کی عادت بن جاتی ہے. ایم بی بی ایس کرنے کے بعد بھی اسٹوڈنٹس کو یہ مسائل ہے. ہاؤس جاب کا ہے، ہاؤس جاب کرنی ہے، اس پہ بھی کچھ نہیں ملتا اس کو. ہاؤس جاب جو ہے نا پرائیویٹ ادارے، ان کو جو ہے آفٹر ایم بی بی ایس وہ ایم بی بی ایس کنسیڈر ہی نہیں ہوتے جب تک کہ وہ 1 year ہاؤس جاب ود آؤٹ اینی پے کر نہ لیں. اور اس کے بعد بھی کچھ ادارے ایسے ہیں جو اس کو کہتے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے نا آپ کا وہ جو ٹیسٹنگ جو آپ کا یہ پی ایم ڈی سی کا جو ٹیسٹ ہوگا یہ شاید کلیئر نہ ہو، آپ تھوڑا سا اور ٹائم لگا لو. بلیک میلنگ، کائنڈ آف بلیک میلنگ. تو یہ سچویشن چل رہی ہے. میں اسی وجہ سے انٹرپرینوریل ایکٹیویٹیز کو جو ہے سراہتا ہوں کہ یار بندے نے جو سارا کچھ دینا ہے وہ 6 مہینے کچھ نہیں کما رہا نا، تو وہی آپ اپنے بزنس میں لگا لو، 7 مہینے کچھ نہ کماؤ، کر تو رہے ہو اپنا نا. ایک ویژنری ہو کے چلو، ہے تو آپ کا ہی نا. آپ کی اگر آپ کو نہیں بھی آ رہا تو وہاں سے آپ جو ہے نا ڈسکریج نہیں ہوں گے، انکریج ہی ہوں گے کہ یار یہاں پہ میں بیسز رکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ کل کلا کو یہ جو ہے نا یہ جو تو اسٹوڈنٹ کا رجحان اس طرف کیوں نہیں ہے؟ صرف جاب کے انتظار میں جو ہے ٹائم کیوں گزار دیتا ہے؟ انجینئر تو زیادہ تر یہی کچھ کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ آج کل یہی نظر آتا ہے. کسی چیز میں بھی انجینئرنگ ہو، سول ہو، یا جیسے کہ آپ ڈیولپمنٹ کے شعبے سے رکھتے ہیں تعلق، تو زیادہ تر ٹائم گزار دیتے ہیں، ویسٹ کر دیتے ہیں. جب کہ انٹرپرینورشپ کی طرف آنا چاہیے، اس سائڈ پہ کیوں نہیں آتے اسٹوڈنٹ؟ ہاں، ایک ڈر ہے، ایک وہم ہے ہمارا نا. ہم ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں. ٹرینڈ ہمارا یہی ہے کہ جی آپ نے میٹرک کرنی ہے، ایف ایس سی کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے یا تو میڈیکل کے شعبے میں جانا ہے یا آپ کو نان میڈیکل کے شعبے میں جانا ہے. اور پھر جو ہے سچویشن کچھ اس طرح سے آ جاتی ہے کہ آپ کو موجودہ حالات کے ساتھ ساتھ جو ہے نا چلنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، جو کہ حالات کے برعکس آپ جو ہے نا اپنا ڈیسیجن نہیں لے پاتے. آپ کے پیرنٹس آپ کو انکریج نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے گریجویشن پہ بہت پیسہ لگا دیا، اب اور کتنا دیں آپ کو. بالکل، وہ تو ہم تو سیمسٹر وائز کرتے ہیں، وہ پوری ڈگری کا بجٹ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یار تیرے پہ 25 لاکھ لگا دیا. بالکل. تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ واقعی یہ ہے، پیرنٹس بیچارے کیا کریں؟ ان کے لیے اپنے سارے بچوں کو 2 ہیں 5 ہیں سب کو پڑھانا ہے، سب پہ اسپینڈنگ کرنی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا پیٹ کاٹتے ہیں. یہ احساس جو ہے نا، یہ احساس آج کے بچوں میں مجھے نظر نہیں آتا، باقی نہیں نظر آتا. بہت کم ہے آج کے بچے یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے لیے آپ نے کیا کیا ہے. اب آگے آ جاتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. بچے باہر جانا چاہتے ہیں، جب نہیں جا پاتے تو پیرنٹس کو یہی بات سننی پڑتی ہے کہ آپ نے ہمارے تو خود ہاتھ پاؤں کیوں نہیں مارتے ہمارے اسٹوڈنٹس بچے. ہمارے دین نے نا اسی لیے بچوں کو زیادہ سر پہ نہیں چڑھایا. آپ کو شاید پتا ہو جیسے وہ بندہ بالغ ہو، بھائی تو کر جو تمہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم یہاں یہ کرتے ہیں کہ بچے کو پہلے سر پہ بٹھاتے ہیں،
پھر جو ہے نا بچہ ہمیں اور بھی زیادہ نخرے کر کے دکھاتا ہے. تو میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. میں خود ذاتی طور پہ آفٹر FSC گھر والوں سے انڈیپینڈنٹ ہو گیا الحمدللہ. میں نے خود ہی کیا جو کیا. اسٹل میری ڈگری بھی چل رہی ہے اور میں ایز اے فارم مینیجر بھی کام کر رہا ہوں ڈیری فارم پہ. میری میڈیکل کی ڈگری اور میں دونوں چیزوں کو الانگ ود لے کے چل رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کے بعد بزنس میں آنا ہے. ٹھیک ہے, زبردست, گڈ. ڈاکٹر بن کے پھر بزنس کی طرف آنا ہے, یہ کیا کمبینیشن ہو, بتاؤ تو صحیح. تبھی تو میں ڈاکٹر کی ڈگری چاہیے. دیکھیں نا, میں نا ایک چیز سمجھتا ہوں, ہمارے نا 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے, یہ نا 4 کوارٹرز تھیوری ہے, میں اس کے نظریے سے آپ کو بتا دیتا ہوں. 90% ڈویژن ہے یہ اراؤنڈ دا ورلڈ لوگوں کی, اور 90% جو لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں جاب والے, جاب ہولڈرز. اب ان کو 10% ملتا ہے, 90% یہ اس کو ارن کر کے دے دیتے ہیں, اور یہ ساری عمر ان کے پاس نہ ٹائم ہوتا ہے نہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے. تو یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ. بالکل, جاب والے تو ہمیشہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں. میں سچی کہتی ہوں, میں خود جاب کرتی ہوں تو مجھے اندازہ ہے. نو ٹائم نو منی. ہاں بالکل, نو ٹائم نو منی. پھر لوگ آ جاتے ہیں جو آپ کو جو ہے سیلف امپلائے ہوتے ہیں, لائک پروفیشنل اسکلفل لوگ, انجینئرز, ڈاکٹرز, ایڈوکیٹس. اب ان کے پاس یا ٹائم ہوگا یا پیسہ ہوگا. جس کی بہت اچھی پریکٹس چلتی ہوگی اس غریب کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, اس کی پرسنل لائف ختم ہے. بالکل بالکل. اب اس کو پرسنل لائف چاہیے. اب وہ کیا کرے, یا وہ مزدوری کرے گا, مزدوری ہے, میں اس کو مزدوری سمجھتا ہوں. بینگ اے ڈاکٹر, میں اگر کہیں کام کروں گا تو مجھے اتنا ہی پے کیا جائے گا جتنا میں پینیٹریٹ کروں گا اپنی ڈگری کے اندر. اچھا, اب میں بزنس کی طرف کیوں آ رہا ہوں, تو 3rd کیٹیگری ہے وہ ہے بزنس والوں کی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ایک سسٹم سٹیبل کرتے ہو. لائک یہ آپ کا پلازا ہے نا, یہ کسی نے ایک بار تو لگایا ہوگا. اب آج وہ دبئی جائے, وہ مری جائے, وہ سوئٹزرلینڈ جائے, وہ لندن جائے, یہ یہیں کھڑا, یہ اس کو پیک کرے گا. خدا نہ خواستہ وہ دنیا سے بھی چلا جائے تو اس کا بچہ آ کے جو ہے نا, اس کا بچہ آ کے ڈیسک پہ مارے گا, بھائی پیسے نکالو. بالکل, یہ سسٹم اس نے بلڈ کر لیا. سسٹم بلڈر, یہ بزنس مین کی اپروچ. اور 4th ون جو 4 کوارٹرز تھیوری کی روح سے جو ہے وہ ہوتا ہے انویسٹر. پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے. تو ہمارے 90% لوگوں کے پاس جو ہے وہ جاب والے ہیں. تو یہ بڑی تقسیم ہے. سوچ بدلنے کی ضرورت نہیں, تو اس لیے تو ہم بیٹھے ہیں. صرف جاب کی ہی سوچ لے کر آتے ہیں, جاب ہی کرنی ہے, اپنے بزنس پہ نہیں ہے. اب تو شاید حالات ایسے نہیں ہیں, یا پیرنٹس اب وہ اتنا وہ نہیں ہے, یا پیرنٹس تو چاہتے ہیں, بلکہ اکثر پیرنٹس چاہتے ہیں بچوں کو کہ بزنس کی طرف آئیں, اور بچے ڈینائی کرتے ہیں, نہیں میں نے یہ کیا ہے تو میں جاب, اور جاب کے لیے جب دھکے کھانے پڑتے ہیں 2-3 سال بعد جاب نہیں ملتی, وہ تو ضائع ہوا نا, وہ بھی ٹائم ضائع کیا. تو وہ آپ ایکسپیرینس گین کرنے میں اگر لگاتے ہیں تو کتنا اچھا ہے. یہی چیزیں جو ہیں جو ہمیں انشاءاللہ آپ کے توجہ سے ہم بڑھائیں گے. آپ نے بڑا اس کو کلیریفائی کیا ہے, تو میں مزید اس کے اندر یہ ایک ایڈیشن کرتا ہوں کہ آپ جتنا مرضی دوسرے کے لیے کام کر لیں, آپ کے وہ جو ہے نا مراعات اتنی ہی رہیں گی. لیکن بزنس میں اگر آپ نے زیادہ ورک کیا ہے تو زیادہ ارن بھی کریں گے. ورک اور ارن, کیا یہ چیز, مطلب آپ نے زیادہ ایفرٹ کی تو زیادہ مل گیا. وہاں پہ جتنا مرضیاں ٹاکیاں مار دو. ساری باتیں نا میرے ہسبینڈ مجھے روز بتا رہے ہوتے ہیں, بیگم تمہیں پتا ہے بزنس میں کیا فائدے ہیں. میں نے کہا تھوڑے کام ہے تھی کرو. ٹھیک. تو ادم کو شامل کرتے ہیں, سوشل ورک بھی کر رہی ہیں کچھ حوالے سے, اس حوالے سے بات کب سے سٹارٹ کیا, کس طرح کا سوشل ورک کر رہی ہیں, کچھ میں بتائیں. میں نے اپنے انجینئرنگ کالج میں جب میں انٹر ہوئی تھی تو آئی تھاٹ کہ انجینئرنگ بڑی ٹف لگ رہی ہے, کیوں نہ سوشل ورک کی طرف تھوڑا سا کیا جائے. لیکن مجھے لگتا تھا کہ میرے نیچر میں ہی پہلے سے تھا کہ, اور یہ صرف میری نیچر میں نہیں, میری فیملی میں بھی یہ ہے, اور میری والدہ صاحبہ سے مجھے لگتا ہے, والد اور والدہ صاحبہ دونوں کی طرف سے مجھے چیز ملی ہے کہ انٹریکٹ کرنا, فیلوشپ ڈیولپ کرنا. سوشل ورک کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کی صرف ہیلپ ہی کریں. سوشل ورک کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے کسی نیچر سے, اپنی کرٹیسی سے کسی کا دل جیت لیا ہے. لائک سم ٹائمز لوگوں کو ہیلپ, فائنینشیل ہیلپ سے زیادہ ایموشنل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. آئی تھنک جو ہمارے یہاں پر فقدان ہے اس چیز کا, وہ فیلوشپ کا بہت فقدان ہے. ہم لوگ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اکثر ٹرمینلز وغیرہ پر, اکثر ہم ہوٹلز وغیرہ میں, یا اکثر ہم کہیں نہ کہیں مطلب اس طرح کہیں مل جاتے ہیں آفیسز وغیرہ میں, تو ہم وی ڈو ناٹ مور انٹو کہ ہم بات کر لیں کسی سے, ہم کسی کا حال شال پوچھ لیں, ہم ساتھ انٹروڈکشن لے لیں اپنا. تو میرے نیچر میں وہی تھا کہ شروع دن سے ہی, مطلب انجینئرنگ کالج گئے تو بہت اسپین ملا کہ یار ادھر ذاتی ہے تو چلو بس اس میں ہی تھوڑا سا کام شروع کیا جائے. اور سوشل ورک باؤنڈ نہیں ہے کسی چیز سے, لیکن ہاں اس میں تھوڑا سا آپ کو پروز اینڈ کونس کا ظاہری بات ہے ہر جگہ ہی خیال رکھنا ہوتا ہے. تو آئی اسٹارٹیڈ آف, میں ایک انجینئرنگ ہماری چیریٹی فرم تھی, وہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا کام. 10-10 روپے سے اسٹارٹ کیا تھا. بیٹھا ہمیں 10-10 روپے ملتے تھے, اور پھر اس طرح ہوتا تھا کہ اینڈ میں کلیکٹ کر کے جو ایک اسٹوڈنٹ نیڈی ہوتا تھا, ظاہری بات ہے ہم گورنمنٹ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں نیڈی اسٹوڈنٹس بہت آتے ہیں, اور ہر کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ
وہ اپنا پے کر سکے, تو ہم اس کی ہیلپ آؤٹ کرتے تھے. لیکن اب گریجولی پھر وہ ہمیں لگا کہ نہیں, چیزیں بدلنی چاہیے. یوتھ کی ڈیولپمنٹ میں یہ جو چیز ہے وہ خراب کری ہے. ہم نے پھر کچھ پروگرامز کی طرف آتے گئے, آہستہ آہستہ ہم نے یوتھ پروگرامز بنانا اسٹارٹ کیے, جس میں ہم نے ان کو انکریج کیا کہ آپ چھوٹی چھوٹی جابس سے اسٹارٹ کریں. آپ اپنے گھر بیٹھ کر جو ورک فرام ہوم دینے سے اچھا ہے, دینے سے اچھا کہ ان کو کنونس کیا جائے کہ آپ اپنا کام خود کریں. میں خود اپنا پرسنلی کام بھی کرتی ہوں, اور مجھے آئی تھنک میری مدر اب اس بات سے تھوڑا تھوڑا گریجولی وہ ہونا شروع ہو رہی ہے کہ اپنا انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہے, اپنی ڈیسیژنس خود لے رہی ہے. تو میرے خیال سے اسٹوڈنٹ کی ایک اپروچ ڈے 1 سے ہو جانی چاہیے. جب وہ اپنی ایک پروفیشنل ڈگری میں اگر پیرنٹس نے ان کو وہاں تک پہنچا دی ہے, تو میرے خیال سے ڈے 1 سے یہی سوچ ہونی چاہیے کہ ہم اپنا شروع کریں, چاہے کیوں نہ آپ 100 سے اسٹارٹ کریں. ایک اسٹرگل ایک چیز ہے. آپ اگر ان 4 سال میں آپ اسٹرگل اسٹارٹ کر دیتے ہیں, تو آئی تھنک آپ اگلے 4 سال میں اپنا مطلب ایک اچھا آنے والا مقام دیکھتے ہیں. اور سوشل ورک آپ کو یہی بات سکھاتا ہے کہ اسٹرگل ہے, اور اسٹرگل کے ساتھ ساتھ آپ کو مل بھی رہا ہے, آپ کو صلہ بھی ملتا ہے اس چیز کا. سوشل ورک, اور میں یہاں پر صرف یہ نہیں کروں گی کہ میں نے یوتھ پروگرامز لانچ کیے ہیں, میں نے ساتھ ساتھ ویمن امپاورمنٹ پر کام کر رہی ہوں. ابھی بھی ہم اس طرح کیا لگتا ہے جنوبی پنجاب کی اگر ہم خواتین کی بات کرتے ہیں اور وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو یہ خواتین کہاں ہیں, کتنے پیچھے ہیں ابھی اپنے رائٹس کے حوالے سے, اپنے حقوق کے بارے میں جانتی ہیں یا نہیں جانتی؟ کیا لگا آپ کو؟ بہت 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 پیچھے ہم. اگر میں یہ بات اس طرح نہیں کہوں گی کہ کچھ جو آگے ہیں وہ بہت اچھی ہیں, بہت جو کام کری پریکٹیکلی. اس میں 2 طرح کے ہوتے ہیں کہ سوشل ورک ہوتا ہے کہ ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف اپنے لیے کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مل جائے, ہم لوگ اپنے بیٹر ہماری بیٹل ہو جائے گی, ہم کسی نہ کسی کے ساتھ مل جائیں گے اور مل کر کام کر لیں گے. اور ایک ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس پیشنیٹ ہوتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کے لیے کوئی نہ کوئی مقام بنانا ہی بنانا ہے. تو جہاں تک ویمن امپاورمنٹ کی بات ہے, اگر آپ بات کریں جنوبی پنجاب کی عورتوں کی, آپ یہاں سے تھوڑا سا ملتان سے آگے ہی نکل جائیں, کوئی عورتوں کو نہیں پتا, ان کو ہر روز اسی طرح ہی مطلب وائلنس کا وہ شکار ہو رہی ہے, ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو رہی ہے. تو کبھی ان کو انفورس کر کے بھیجا جاتا ہے, جاؤ کام کر کر آؤ اور کما کر لاؤ پیسے. اور جب وہ کما کر لاتی ہیں تو ان کو وہ پیسے بھی ان کے وہاں پر شوہر وغیرہ, ان کے ہسبینڈز وغیرہ لے لیتے ہیں. ان کے وہی ان کا ایک وہ جو ان کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں, ان کو بولنے کا ایک جو ہے نا, ان کو پتہ ہی نہیں. ان کو لگتا ہے کہ وہ ایک مرد کے جو نیچے بس رہ کر کام کرنے کے لیے بنی ہے. ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے, کوئی ان کو لائک جب ہم ان کو ایک پروٹیکشن ہی نہیں دیتے. ٹھیک ہے, پروٹیکشن نہیں ہے, سوشل نارمز ایسے ہیں. ایک عورت جو ہے بندھی ہوئی ہے, کہاں جائے گی؟ وہ کہتے ہیں نا, ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ بس اب تم سسرال جا رہی تو وہاں سے تمہاری وہ جو کہتے ہیں نا, ایک لفظ نہیں آنے چاہیے وہاں سے کوئی بات نہیں آنی چاہیے, اور تمہارا جنازہ ہی آئے گا. یہ بڑی بات آپ نے سنی ہوگی کہ مر کے آنا ہے تم نے, ویسے نہیں آنا. اب وہ بیچارے کھلے بھی کھا رہے ہیں ایمان سے, جوتیاں پڑ رہی ہیں اس کو, لیکن وہ اف نہیں کرے گی, وہ پیرنٹس کو نہیں بتائے گی. بتاؤں گی تو کہیں گے کیا کرنے آئی ہو, جاؤ تمہارے بھائی پسند نہیں کرتے, ان کا گھر برباد کرنے آئی ہو. یہ بٹا سٹا بہت زیادہ ہے یہاں جنوبی پنجاب کے علاقوں میں, اور بھی ہوگا شاید میں بھی, مجھے جو پتا ہے. تو یہاں یہ چکر ہے, اگر ایک ناراض ہوا, ایک کی لڑائی ہے, ایک جوڑے کی, ایک کی نہیں بنی کپل کی, تو دوسرا اس کو بھگت رہا ہوتا ہے. اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں. ناظرین, ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقت پہ, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. فیملی خوش ہے, ایک کپل خوش نہیں ہے, اور بعض ٹائم جب رشتے طے ہو رہے ہوتے ہیں تو میچنگ نہیں دیکھتے, مس میچنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. لڑکی کو اس کی ابا کی ایج کی عمر کے پرسن کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے, یا اس سے بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں, ہم نے بات کی جاتی, تمہارے بھائی کو وہ پسند ہے لڑکی اور ہم مجبور ہیں, اور ادھر جو ہے وہ بیٹی جو ہے, وہ بہن جو ہے, وہ مجبور کر دیا جاتا ہے کہ نہیں, یہ ہے ہمارے ہاں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ میں ایک چیز دیکھتی ہوں کہ کلچر بہت سخت کر دیا گیا ہے ہمارے لیے. اتنا ہمارا دین سخت نہیں ہے جتنا ہمارا کلچر ہمیں سخت کر دیا گیا ہے ہمارے لیے. دین میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں, دین میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں. ایج فیکٹر کا نہ خیال رکھا جاتا ہے, نہ اس بات کا مینٹیلٹی کا خیال رکھا جاتا ہے. شعور کی بہت کمی ہے. میں کہوں گی کہ اگر شعور کی کمی ہے نا, سب مسائل اس کی وجہ سے. اگر کہیں کسی لڑکی میں تھوڑا بہت شعور آ جاتا ہے تو اس کو تو اتنا وہ آواز اٹھاتی ہے تو پھر اس کی آواز دبا دی جاتی ہے. بالکل, بہت دبا دی جاتی ہے. سمپل از دیٹ. آپ کو ایک عورت کا میں بتاتی ہوں, یہاں پر ہمارے کچھ ملتان سے باہر ہم نکل رہے ہیں تو ہمارے وہاں پر یہی سسٹم ہے, یہی نظام ہے. پنچایت لگے گی تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں ایک مطلب یہاں پر تو مرد کو اتنی وہ ملی ہوئی ہے نا آزادی کہ وہ جو دل کرتا ہے, اس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے. میں
यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैं बहुत मैस्कुलिनिटी के खिलाफ जा रही हूँ, लेकिन ये ऐसा हो रहा है, औरत के साथ जुल्म होता है। और मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ कि औरत से अगर उसको कोई दिलवा सकता है ना हक, तो दूसरी जो बाशऊर औरत है वही दिलवा सकती है। और मेरे कुछ एम्स में से यही है कि मैं एक औरतों के लिए ऐसी कोई बनाऊं जहां पर औरतों को पूरा पूरा उनका काम करने का हक हो, उनकी रिहाइश हो, उनको आज़ादी हो पूरी मुकम्मल। आज़ादी ये नहीं है, आज़ादी उनको उनके काम में, उनकी जिंदगी गुजारने में, उनके जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो पता नहीं कौन सी आज़ादी समझ ली जाती है। वो घर से फरार वाली आज़ादी नहीं, घर में वो सोनी लगती है, घर की वो जीनत है। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं उसको फैसलों में आज़ादी दें, उससे मशवरे लेने की आज़ादी दें, उसको सेहत के हवाले से सहूलियात दें, उसका ख्याल रखें। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट बना लिया ना कि औरत जो आज़ादी मांग रही है, वो घर से फरार चाह रही है, बाहर जाके वो कोई प्रोडक्ट बनना चाह रही है। नहीं, औरत को प्रोडक्ट नहीं बनना, उसको भी इज्जत चाहिए, उसको भी रिस्पेक्ट चाहिए। वो यही चाहती है कि मुझे इज्जत दी जाए, मुझे रिस्पेक्ट दी जाए, मुझे फैसलों में आज़ादी दी जाए, मुझसे पूछा जाए तुम भी जीती जाती इंसान हो, तुम भी शऊर रखती हो। बस इतनी सी आज़ादी है जिससे जो है बहस चलती है। और जब वो बात करती है तो पता नहीं वो कुछ माजत के साथ कुछ लोगों ने, कुछ खवातीन ने जो बना रखा है वो प्ले कार्ड वाला वो जो था, तो वो ऐसा नहीं है। हर औरत वो आज़ादी वो नहीं मांग रही होती। आज़ादी का मायना कुछ और है हम बहुत सारी औरतों के लिए। अच्छा जी, एक्चुअली मैं जाना नहीं चाह रही, आगे चलते हैं। और राव नदीम साहब, हाँ, और अलग स्कूल, तो कुछ चंद 1% के लिए आप इतनी सारी खवातीन को ब्लेम नहीं दे सकते। दीन ने तो पैदा हुई बच्ची को इज्जत दी है, मर्द को कमानी पड़ती है और औरत को पैदा होते ही मिल जाती है, और वो भी रिस्पेक्ट चाहती है, इज्जत चाहती है, घर में भी उसको हमारे कल्चर में उसको इंड्यूस करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, ब्लड डोनेशन के हवाले से काम कर रहे हैं, कब से सिलसिला है शुरू और इसमें लोग देते हैं कैसे, और ये बताएं कि कितना फायदा है सेहत के हवाले से ब्लड डोनेट करना चाहिए, कितने अरसे बाद करना चाहिए, कुछ आगाही के हवाले से भी बात करते हैं। हाँ, अपने जो है ना ब्लड डोनेशन के हवाले से जब हम बात करें तो मैं स्टार्ट इसको यहाँ से करूंगा कि हर चीज़ की एक ज़कात होती है। बिल्कुल। और ज़कात देने से मुराद है टू इनहेंस आर प्यूरिफाइड दैट स्टफ। बिल्कुल। तो हमारे जिस्म की ज़कात है वो ड्रॉप ऑफ ब्लड। अब जहाँ तक बात ये करते हैं कि हम कितनी ज़कात देते हैं, तो दीन में फर्ज है उस बंदे पे जो दे सकता है। ठीक है, तो यानी सेहतमंद है, उसको चाहिए कि ब्लड डोनेट करे। बिल्कुल। अब क्या कंडीशंस हैं कि एक बंदा ब्लड दे सकता है? ज़कात, खून की ज़कात, जिसे मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो आपकी मोर और लेस कोई 18 इयर्स की एज हो, अडल्ट हो, अडल्ट 18 एज प्लस हो, 18 to 65। अच्छा, अब इसकी कंडीशन में ये आता है कि आपका जो वेट है वो 110 पाउंड हो। 110 पाउंड मतलब कि 50 प्लस हो, 50 प्लस। तो 50 प्लस 18 to 65 तक आप दे सकते हैं। ठीक है। अब आगे जाके कुछ ये है कि आइदर कि आपको कोई ब्लड पैरासाइट जैसे स्पायरोचीट या सेफलाइस है या HIV है, ये पे टेस्ट होते हैं। और ब्लड देने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना मेडिकल हेल्थ चेकअप करवा लेते हैं। ठीक है। और सबसे पहले तो यही देखा जाता है बंदे के अंदर कि वो खुद ठीक है या नहीं, यानी कि जिस बंदे का ब्लड लिया जा रहा है इसका मतलब है कि वो हेल्थ वाइज क्लियर कर दिया गया। ठीक है। तो ये अच्छा बेनिफिट देना चाहिए। हाँ। और अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखूं कि सिर्फ बेनिफिट्स को देखा जाए तो बहुत सारे हैं, और इसके साइड इफेक्ट्स को देखा जाए तो मैं कहूंगा नो। ठीक है, 99.9% कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके। आइदर के कोई नौसिखिया अगर आपको प्रिक करता है तो कुछ थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, वो भी अगर आप पेन किलर ले लें, पैरासीटामोल ले लें, या ब्रूजिंग अगर आपको लगती है हो, वो भी 0.1%, 0.001%। कितने अरसे बाद ब्लड डोनेट करना चाहिए? हर मंथ के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, 1 महीने का वक्फा काफी है, या 15 दिन के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं? हमारा जो सिस्टम है ना, हम रीजनरेट करते हैं, हमारा ब्लड आफ्टर 3 मंथ्स रिप्लेस होता है। ठीक है। ठीक है, RBCs नहीं बन जाते हैं, और हमें जो ब्लड देना चाहिए वो आफ्टर 4 मंथ्स देना चाहिए। ठीक है। ऑन एवरेज हम कहते हैं कि 1 साल में एक हेल्दी पर्सन को ट्वाइस इन अ ईयर ब्लड देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम असलम साहब, बहुत अच्छा लगा। और ये जान करके वाकई ज़कात, अगर जिस्म की हम ज़कात की बात करते हैं, और तो ये तो फ्री है, आपको उससे पैसे भी स्पेंड नहीं करने पड़ते, और ज़कात भी जो है जिस्म की दी जाएगी, और इससे आपकी सेहत बहाल होगी। और सबसे बड़ा जो आपका आजकल जो हमें हैजर्ड है हेल्थ का, वो होता है हार्ट अटैक। बिल्कुल बिल्कुल, इससे भी आप बड़ा खुश होंगे कि जो बंदा ब्लड देता है वो 88% मिनिमाइज कर जाता है हार्ट अटैक। वाह जी वाह, और क्या चाहिए। अनम खालिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। बहुत सारी बातें हैं जो रह गई, जब नौजवान लोग आते हैं तो मुझे लगता है मैं भी कुछ एक्टिव हो गई हूँ थोड़ा सा, तो बहुत सारी बातें मेरे जहन में भी आ रही थी, लेकिन टाइम जो है खत्म हो गया इस सेगमेंट का। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और आज कुछ ज़्यादा नहीं फूली फूली से मैं लग रही हूँ, मैं इतनी हेल्दी नहीं हो गई, मैं वही आयशा हूँ जो जितनी थी मैं। और मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी सी ना हेल्दी दिख रही हूँ इसमें। तो आज मैंने खुद ही सोचा कि थोड़ा, क्योंकि दुपट्टा बहुत अच्छा था और आसिम मुनीर ने इतनी मेहनत की है तो मैंने कहा इसको दिखा दूँ, नहीं तो ये इतना फूला हुआ लग रहा है। मुझे बार बार कहा जा रहा है आयशा बैलून लग रही हो, बैलून लग रही हो। तो खैर है, कभी कभी भी वो मोटा भी मैं दिखना चाहती हूँ, हमेशा स्मार्ट और स्लिम ही नज़र आती हूँ। तो अपनी तरफ बंदा खुद भी कर ले तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ गेस्ट आ चुके हैं और बहुत ही दो पर्सनैलिटीज जो जिनके लिए बारे में हमेशा कहा जाता है ये दो लोग बड़े हसास तबीयत है। वैसे मैं भी बड़ी हसास तबीयत हूँ, मुझे भी कोई कहे ना तो दिल के बाद मेरी बड़ी जल्दी जा लगती है, मैं रोना शुरू कर देती हूँ। तो मैं अन्य भी हसास नहीं हूँ, लेकिन ये जो दो पर्सनैलिटीज़ हैं ये अपने एहसास का इजहार का, इनके पास अल्फाज भी हैं और इस्तेमाल भी ये लोग करते हैं। और इनमें एक तो शायर हैं, आपको पता है शायर लोग हमेशा से मशहूर हैं, बहुत ही हसास होते हैं और ये रोते धोते शायद नहीं हैं, लेकिन अपने अल्फाज जो हैं, अपने लफ्ज़ जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और उस चुनाव का, यानी कि लफ्ज़ के चुनाव से दूसरों को एहसास दिलाते हैं कि वो कितने दुखी हैं या माशरे में क्या हो रहा है या इर्द गिर्द क्या हो रहा है, जो गलत हो रहा है उसको पॉइंट आउट करते हैं। और आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका ताल्लुक लाहौर से है, यहाँ मुल्तान में तशरीफ फरमा है, अदीब हैं, बड़े कहानी बनाते हैं और वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद। सो मच आयशा, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप लोग? है ना, आप लोग बहुत हसास हैं, लेकिन मैं भी आपके साथ शामिल होते हैं। आर्टिस्ट जो है वो होता ही हसास है, वो कोई भी हो, वो किसी भी शोबे में हो, उसका ताल्लुक किसी भी शोबे से हो। हाँ। अगर बेसिक वो आर्टिस्ट है तो वो हसास है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। कैसा रहा सफर ये बताएं, स्पेशल मुल्तान आए तो कोई मदीनातुल औलिया है, बड़े फख्र की बात है और बड़े एजाज की बात है कि हम जैसे गुनाहगार लोग इन औलिया इकराम की नगरी में आज हाजिर खिदमत हुए हैं। और स्पेशली थैंक्स तो आयशा आपका, रोही टीवी टीम का, कि जिन्होंने आज ज्वाइन किया है और वेरी फाइन, बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं माशाल्लाह। 3 किताबें आ चुकी हैं और लास्ट जो बुक आई है वो इनकी जो है उन पर बात भी करते हैं और उसका जो टाइटल है वो बहुत ही वो भी बहुत नाजुक है, वो भी बहुत हसास है, मैं यही कहूँगी, वो बताऊंगी। और उसके साथ बात हो रही थी सिंगर, हाँ यार सिंगर लोग भी तो बड़े हसास होते हैं। और हमारे साथ है वसीम शौकत अली हैं जो कि सिंगर हैं, प्रेसिडेंट हैं BZU म्यूजिक सोसाइटी के, इनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हो नौजवान? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच आयशा, आपने बहुत अच्छा तारीफ करवाया। और अगर बात हसास होने की है तो जैसे कि शायर साहब ने कहा है कि जो आर्टिस्ट होता है ना वो होता ही हसास है। देखिए जी, आर्ट है ना, उसने सारा काम को फिजिकली तो ज्यादा करना नहीं होता, अपने सारा दिमाग से करना है, सोचना है उसका काम। हाँ। तो अगर वो मेंटली तौर पर थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा ना तो अपना काम कर नहीं पाएगा। अच्छा, वाकई ऐसा होता है वसीम, जब मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो और आपने किसी इवेंट में जाना हो या परफॉर्मेंस देनी हो तो क्या उस पर असर पड़ता है? परफॉर्मेंस बिल्कुल पड़ता है, जहन कहीं जा रहा होता है, अल्फाज कहीं जा रहे होते हैं, या वो जो लोग एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं। देखो आप लोग 2 चीजें दिखा रहे होते हो, एक जब गा रहे हो तो गाना, तो गाने के साथ साथ फ्लैट सा जो जाता है ना, जज्बात ना हो, एहसास ना, तो लोगों को मजा नहीं आ रहा, तो यार क्या सिंगर है। लेकिन जब आप कहते हैं ना कुछ टप्पे शप्पे मार रहे होते हैं, हाथ हाथ हिला रहे होते हैं, कुछ एक्सप्रेशन दिखा रहे होते हैं, तो लोग इंस्पायर भी होते हैं और उस वक्त क्लैपिंग की भी आवाजें आ रही होती है ना, लोग पुरजोश हो जाते हैं। असली बात पता क्या है? हाँ। जब आप दिल से गाते हैं ना तो लोगों को फील होती है, तो उन्हें फील होता है कि यार ये फील से गा रहा है। मेन चीज होती है ना कि यार ये बंदे की आवाज में ना फील नहीं है, कुछ कहते हैं यार इसमें बहुत फील है। हाँ। अब वो फील से सिर्फ तब गाएगा जब वो उसे फील करके गाएगा। हाँ। अपने एक्सप्रेशंस उसमें ऐड करेगा और अपनी परफॉर्मेंस के दौरान लोगों को दिखाएगा कि मुझे भी मजा आ रहा, ताकि लोग भी उसको देखें। अब देखें आप स्टेज पे खड़े हैं, आप ज्यादा इशारा कुड़ियों की तरफ क्यों करते हैं, ये मैंने नोट किया है। इनकी तरफ कुड़ियों की तरफ सिंगर जो होते हैं यूं इशारे करो, जो आगे बच्चियां बैठी होती है, समझिए ये हमारे लिए गाना है, ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे साथ हुआ और मैं सब्जी के सबसे जो है हसीन मैं हूँ, ये मेरे लिए गाना है। तो आज तो आपने मेरे लिए गाना गाना भी है, रंग रंग गाना हमने सुनना भी है बाकायदा आपसे, तो फिर मुझे लगा कि वाकई ये मेरे लिए, तो ये होता है वैसे। ऐसे में ना देखिए जी, अल्ट्रा कम्प्लेक्स होता है कि जो बॉयज हैं, हाँ, गर्ल्स उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होंगी। हाँ, अगर फीमेल सिंगर है
تو بوائز ان کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. تو یہ ہماری تو سائیکی ہوتی ہے جی. اگر ہم اسٹیج پہ کھڑے ہیں نہیں تو آپ ہم نے سائیکی اگر پکڑتے ہیں لوگوں کو. ہاں تو بالکل ہے جی. اسٹیج کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے. جہاں سیکھا ہم نے یہی ہے کہ اسٹیج کو اگر آپ نے سنبھالنا ہے نا ہاں. تو آپ نے اپنی آڈینس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. دیکھیے اب اسٹیج پہ کھڑے ہیں, ایک سائڈ پہ گرلز ہوتی ہیں, دوسری سائڈ پہ بوائز ہوتے ہیں, تو آپ کو گیپ کرنا ہے. بوائز جلدی کسی میل سے امپریس نہیں ہوں گے, انہیں گرلز کا ایکسپریشن گرلز کا بھی یہی حال ہے, بالکل. گرلز بھی نہیں ہوتی امپریس, بس سوٹ دیکھ لینا, اچھا پہنا ہوا, میک اپ, ہم تو یہی دیکھتے ہیں دو چیزیں, ایک جوڑا کیسا پہنا ہوا, ایک میک اوور دیکھ لیا کیسا, اس کے بعد ہم یہ نہیں سنیں گے کہ وہ کتنی اچھی آواز رکھتی ہے, کتنا اچھا گانا گا رہی ہے, یہ چیزیں واقعی. اور اگر کوئی لڑکا آ گیا ہے, وہ اگر خوبصورت ہے, تھوڑا ہینڈسم ہے, چارمنگ ہے, تو لڑکیاں اس کی طرف ویسے اٹریکٹ ہو جائیں گی. ابھی اس نے گانا سٹارٹ بھی نہیں کیا نا, کہیں گے یہ اچھا گائے گا پکا. تو مطلب ہی میرا ماننا ہے کہ ایک سنگر کو نا اپنی فیلڈ کے علاوہ اپنی پرسنالٹی بھی بنا کے رکھنی چاہیے, گروم کرنا چاہیے خود کو, تاکہ جب وہ اسٹیج پہ جاتا ہے نا, جیسے کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن, جب وہ اسٹیج پہ جائے گا تو سب سے پہلے لوگ اسے دیکھیں گے اور دیکھ کے کہیں گے یار اچھا لگ رہا ہے, اب سن دیکھتے ہیں یہ گاتا کیسا ہے. ٹھیک ہے, وہ دوسری چیز ہے. اور سیکنڈ چیز ہے کہ یار اب یہ گاتا کیسا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا ایک سنگر کے بارے میں. اسد علی باغی صاحب, آپ اپنے بارے میں بتائیں, آپ کے حوالے سے بھی ایسا ہے یا ایسا نہیں ہوتا ہے؟ شاعر حضرات تو بہت سادہ ہی دکھتے ہیں, سادی ڈریسنگ کی ہوتی ہے, بہت سادہ سے لوگ ہوتے ہیں, بتائیں تو کیسے امپریس کرتے ہیں آپ لوگوں کو؟ بیسک یہ ہے کہ شاعر جو اوریجنل جینونلی شاعر ہوگا, اس کو نہ تو معاشرے سے غرض ہوتا ہے, نہ اس کو یہ غرض ہوتا ہے کہ کوئی میری طرف اٹریکٹو ہو. وہ زیادہ تر اپنی مگن میں مگن رہتا ہے, اس کی اپنی دنیا ہوتی ہے, اس نے ایک اپنا پورا معاشرہ بنا رکھا ہوتا ہے, اس کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ زیادہ اپنی ذات پر مبنی ہوتے ہیں. اس کو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے, کیونکہ وہ اپنی ایک الگ دنیا رکھتا ہے, اس کا ایک اپنا الگ زمانہ ہے, وہ اپنے اسی دور میں زندہ رہتا ہے. اب آ جائیں اس طرف جو نان جینون شاعر ہے, نان جینون شاعروں کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے فلاں, جیسے کہ یہ سنگر ہے, اگر ہم لفظ لکھتے ہیں, ہمارے پاس آواز نہ ہو تو ہمارا شعر جو ہم نے پیغام ایک لکھ رکھا ہے وہ عوام الناس تک کیسے پہنچے گا؟ ترنم میں پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ سنگر جو ہے وہ ایک آواز چاہیے, آپ کو سنگر کی آواز چاہیے. ہاں بے شک, ٹھیک ہے نا. تو شعر و شاعری لکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ گانوں کے لیے بھی لکھ رہے ہیں, اس کے لیے اسپیشل الگ شعر و شاعری کرنی پڑتی ہے, آپ نے کبھی کی ہے گانوں کی؟ ہاں بیشتر اپنا ہے ایسے سنگر جنہوں نے وہ غزلیں بھی گائی ہیں, ٹھیک ہے, سانگ بھی ہے انہوں نے گائے ہیں. میں آپ سے وہی بات کر رہا تھا کہ شاعر بیسک آپ بیتی لکھتا ہے اور اس کو دنیا سے لگاؤ نہیں ہوتا. پھر وہ اس میسیجز کو, اگر وہ کچھ ایسی سٹوریز لکھ لیتا ہے, کچھ ایسے لفظ لکھ لیتا ہے کہ, اور وہ چاہتا ہے کہ اگر میں جن عبرتوں سے میں گزرا ہوں تاکہ دنیا تک یہ پیغام پہنچ سکے, پھر اس کے لیے اسے ایک آواز کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ ہمارے ساتھ بھائی موجود ہے, یہ سنگر ہے, ان کو ہم اپنا کلام دیتے ہیں, یہ پڑھتے ہیں, گاتے ہیں, تو عوام الناس تک ہمارا لکھا ہوا میسیج وزیریاں ان کے جاتا ہے, لیکن نام آپ لوگوں کا نہیں جاتا. یہ اکثر شاعر جو ہے حضرات شکایت کرتے ہیں, نام آپ کا نہیں. شعر و شاعری جو بھی گا رہا ہوتا ہے اس کا اپنا گانا نہیں ہوتا, صرف اس کی آواز ہوتی ہے. بہت کم ہے سنگر جو لکھ بھی رہے ہیں, کمپوزنگ بھی خود کرتے ہیں, ہر کام خود کر رہے ہوتے ہیں, لیکن نام وہ بیچارہ جو شاعر پیچھے بیک گراؤنڈ پر ہوتا ہے, اور جب وہ گانا ہٹ ہو جاتا ہے تو وہ المیہ یہی ہے ناانصافی کا. ایک شاعر نے پہلے اپنی کہانی لکھی ہے, اس کے بعد اس نے آگے ٹرانسفر کیا کہ یہ پیغام آگے تک پہنچ سکے, لیکن بیشتر یہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ بہت زیادہ جو سنگر ہے آج وہ نامینیٹ ہے, ان کا ایک نام ہے, لیکن جن کا قلم وہ پڑھ رہے ہیں, وہ سنگر جو سانگ گا رہا ہے, جو گانا گا رہا ہے, جس کا لکھا ہوا ہے, آج بھی دنیا اسے نہیں جانتی. بالکل ایسے ہزاروں گانے آج کی تاریخ میں بھی آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے لکھے ہوئے ہیں. لکھتے ہیں نمناک, جی جی, یہ جو نمناک جن کی جو بک ہے, دردناک نہیں لکھا اس میں. یہ نمناک دردناک المیہ ایک ہی ہے, المیہ ایک ہی ہے. اچھا میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے جی, ہر چیز ہے نا وہ ٹائم کے ساتھ چینج ہوتی ہے. کوئی وقت تھا کہ یہ جو سی ڈیز اور البمز ہیں نا یہ بہت کم ہوتی تھی, لائیو کانسرٹس ہوتے تھے, پرانے زمانے کی بات ہے. استاد مہدی حسن خان صاحب, استاد غلام علی خان صاحب, غزلز ہوتی تھی, جیسے کہ شاعر صاحب نے کہا وہ غزل ان کو لکھ کے دی جاتی تھی, اور وہ سب سے پہلے جب سٹیج پہ آتے تھے وہ آ کے غزل کا نام لیتے تھے, اس کے بعد شاعر کا نام لیتے تھے کہ یہ اس کی غزل ہے, ان کی شاعر ہے, اور میں اس کو, اور وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ یہ ان کی کمپوز کی گئی ہوئی ہے. آج کل پتہ کیا بات ہے,
اب لائیو کانسرٹس ہوتے ہیں نا، ان میں ہم جا کے سمپل اتنی چیزیں تو کر نہیں سکتے. ہم نے جسٹ جا کے عوام کو انٹرٹین کرنا ہے، لیکن یہ ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس. آپ کو سیریسلی بتاؤں، لوگ جب کانسرٹ میں آتے ہیں نا، وہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہماری 2 منٹ کی اسپیچ سن سکے. وہ کہتے ہیں صرف گانا گائیں، آپ ہمیں انٹرٹین کریں، ہمیں صرف انٹرٹین. اچھا، نیا کام بھی تو نہیں ہو رہا. آپ سنگر ہیں، آپ کو اچھی طرح سے پتا ہوگا. بہت کم لوگ ہیں جو نیا ورک کر رہے ہیں. کوئی ایک سنگر سال میں ایک آدھا گانا لے کر آتا ہے جو نیا لے کر آتا ہے. نہیں تو سارا تو کاپی ہو رہا ہے. پچھلا کام پچھلے لوگوں نے کیا، کس نے گایا، سب نے وہی کیا، کس سب کو پسند ہے. جب ایونٹ پہ جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سنگر نے کیا گایا. وہ کتنی ساری فرمائشیں، کتنی ساری لسٹ ہیں جو ہے جا رہے ہوتے ہیں، وہ رک کے جا رہے ہوتے ہیں، یہ گا لیں یہ گا لیں. تو وہ کسی ایک کے ساتھ ریلیٹ ہی نہیں ہوتا گانا کہ اس نے یہ گایا تھا. تو ایک ہی اس بیچارے نے گانا گایا تھا جس کی وجہ سے پورے سال، کیونکہ گانا چاہے پوری البم بنا لیں آپ، پھر ایک گانا چل دے گا جو آپ کا ہٹ ہوگا پورے سال میں. اور وہ ہٹ کے بعد پھر لوگ چاہتے ہیں کوئی ایسا گانا ہو جو چلبلا ہو، جو اچھا ہو، یا کسی اور نے گایا ہو جو ہٹ گانا ہے. تو پھر وہ بھی تو آپ لوگوں کو گانا پڑتا ہے نا. دیکھیں جب ہم کسی ایونٹ میں جاتے ہیں نا، جیسے آپ نے بالکل بات کی کہ رک کے آ رہے ہوتے ہیں، لیٹس آ رہی ہوتی ہیں. اب عوام کو بھی تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ وہ سنگر ہے، ہمارے لیے آیا ہے، وہ ہمیں انٹرٹین کرنا چاہ رہا ہے. اب بار بار جب آپ کو کسی اور سانگز کا نام فرمائش کی جائے گی تو آپ کو گانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، آپ کو عوام کو انٹرٹین کرنا پڑے گا. ایون آپ اپنے سانگز نہیں گا سکتے، وہ آپ کو ایسے ایسے سانگز کی فرمائش کرتے ہیں جو آپ کو گانے پڑتے ہیں. بالکل. اچھا چلیے آپ کی طرف آتے ہیں. اور یہ باقی کا لفظ کیوں رکھا؟ بچ گئے باقی کیوں؟ اصل میں اللہ تبارک تعالیٰ کے 99 نیمز میں سے اللہ تعالیٰ کے ایک نام باقی ہوتا ہے. بالکل. میرے والد صاحب کی بڑی خواہش تھی. میں بچپن میں 7ویں کلاس میں تھا تو میں نے ایک شعر کہا. تو اپنے بیسک جو میرے ٹیچر ہے شاعری کے لحاظ سے، وہ میرے بابا ہے. وہ بذات خود لوحہ خوان بھی ہے، نعت خوان بھی ہے ماشاءاللہ. تو میں نے 7ویں جماعت میں تھا تو میں نے وہ ایک شعر لکھا اور بابا سے، تب میرا نام اسد علی اسد ہوتا تھا، یعنی کہ میں اپنے تخلص میں اسد ہی کو مخفف کرتا تھا، سامنے کرتا. تو پھر بابا نے وہ میرا شعر سنا 7ویں جماعت کا، مجھے آج بھی یاد ہے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سناتا ہوں. وہ شعر تھا کہ گھی والے پراٹھے کے لیے اب بھی ہے روتا، گھی والے پراٹھے کے لیے اب بھی ہے روتا، بچہ میرے اندر کا بڑا کیوں نہیں ہوتا. تو بابا نے اس کی جو تھیم تھا، اس کے اندر جو گہرائی تھی، جو اس کی اصل ریالٹی تھی، وہ انہوں نے سنا. وہ سن کے میرے بابا رونے لگ پڑے کہ یقیناً انسان اپنے ماضی کے لمحات کو، وہ ماں کا صدق، جس محبت بھرے انداز سے ماں کا گھی پر لگانا، وہ ایسی نہایت منظر کشیاں. انسان 70 سال کی ایج میں بھی چلا جائے تو وہ اپنا ماضی، اپنا کل، اپنا بچپنا، یہ ایک ایسی عمر ہے جس کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتا. تو میرے بابا نے یہ شعر سننے کے بعد ان کو ان کی اماں جی یاد آ گئی، میری دادی اماں یاد آ گئی. وہ رونے لگ پڑے. تو انہوں نے کہا کہ تم اس شعر سے ہمیشہ باقی رہو گے. اور انشاءاللہ میری پہلی کتاب جو باقیات زندگی، اس کا ٹائٹل ہی شعر ہے. یہ کافی دنیا میں مقبول ہوا. اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں اور استاذہ کا رحم و کرم ہے جو انہوں نے آج یہ عنایت کیا کہ آج ہم اس مقام پر پہنچے کہ آج ہم آپ کے روبرو بیٹھے. تو بابا نے کہا کہ یہ شعر تمہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا باقی، تو تم اپنے نام کے ساتھ یہ جو اسد علی اسد کرتے ہو اس کو باقی کر دو. پھر بابا نے مجھے یہ باقی کا لقب دیا. پھر تب سے اب تک چل رہا ہے باقی چل رہا ہے. اچھا، نمناک جو ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح لفظ دے رہی ہوں نمناک، تو یہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہی تھی دردناک بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور بھی بن سکتا ہے. نمناک بیسک اس کی جو ٹرانسلیشن ہے نا، جو اس کا ترجمہ ہے نمناک کا، یہ وہ آنکھیں جو آنسو نہیں گراتی، جن آنکھوں میں پانی بھرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو آنسو نہیں گرا رہی ہوتی ہے. یہ ایک ایسا حوصلہ شکنی ہے. یہ اس وقت کیفیت انسان کی بنتی ہے جب آگے زخم دینے والا ایک ایسا اپنا ہو جس سے یہ امید نہ ہو کہ یار میرے ساتھ یہ ایسا کرے گا. تو اس پر انسان شکوہ نہیں کر سکتا. اس کی صرف وہ اپنی آنکھوں میں یعنی کہ اس قدر کی وہ شدید ترین اذیت میں چلا جاتا ہے. آتے ہوئے نہیں آتے اور پی جانا جس کو کہتے ہیں، آنسو پی جانا، اور وہ جو کیفیت ہوگی، ہے اللہ پہ تو بہت بہت ایسی کیفیت، کسی ایسے اپنے کی بے رخی، کسی ایک ایسے اپنے کا ستم کہ جس کو انسان زیر لب شکوہ بھی نہیں کر سکتا کہ میں اس سے کہوں تو کیا کہوں. تو اس کی ٹرانسلیشن یہی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی پر ایک شعر ہے نمناک کے حوالے سے، جو ٹائٹلی کتاب کا شعر ہے کہ جو آنکھ کسی درد میں نمناک نہیں ہے، جو آنکھ کسی درد میں نمناک نہیں ہے، یہ طے ہے اسے عشق کا ادراک نہیں ہے. تو اس میں عشق کی اگر روحانیت اور آخری منزل تک بھی آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو عشق کے بارے میں
اگر آپ کی آنکھیں نمناک نہیں ہیں، آپ کے اندر وہ روداد نہیں ہے، آپ کے اندر دکھ نہیں ہے، آپ کے اندر سنجیدگی یا غمزدگی کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ عشق کے آخری مراحل تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقی سے جی یہ روحانیت کی طرف رجحان روحانیت کی کرتا ہے۔ طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک کو عشق لگتا نظر آتا ہے، وہ عشق آج کل عشق نہیں رہے، وہ ایک سے ہو گیا، دوسرے سے اس کو عشق نہیں کہتے، تو وہ کچھ اور ہو گیا۔ عشق تو لازمی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے عشق حقیقی کی جب ہم بات کرتے ہیں، روحانیت کی بات کرتے ہیں، تو وہ عشق ہے جو کسی سے نہیں ہوتا، صرف رب کی ذات سے ہوتا ہے۔ کتنی بہت پیارا، بہت پیارا۔ دیکھیں ہر منزل کی، ہر منزل اگر رکاوٹیں نہیں ہے، شوکت بھائی ماشاءاللہ سنگر ہے، تو یہ اگر آج یہاں تک پہنچے ہے تو یہ اذیتوں سے نکل کر پہنچے ہیں۔ اب ان کو مزہ آئے گا، جتنا یعنی کہ اذیتیں جتنی زیادہ ہوگی اتنا اپنے لیول میں جانے میں زیادہ مزہ آتا ہے، تو روحانیت یہیں سے پہنچتی ہے۔ اگر آج یہ گلے سے گاتے ہیں یا دل سے گاتے ہیں تو ان کے پاسٹ میں تھوڑا سا چلے جائیں، یہ سختیوں سے پتہ نہیں کون سی کن کن محنتوں سے آج یہ اس مقام پر پہنچے۔ تو بالکل وسیم شوکت سے ہم ان کا گیت سنتے ہیں اور ان سے واقعی جانتے ہیں کہ یہ کتنی سختیوں سے آگے آئے ہیں، کتنی محنت کی ہے۔ جی تیرے رنگ رنگ جو ہے ہم آپ سے گیت سننا چاہیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر، اور وہ کلیپنگ رہ گئی وسیم، یہ آپ کے لیے کلیپ کرتے ہیں، زبردست کیونکہ بریک آ گئی تھی درمیان میں، تو بہت اچھا گایا اور بہت ہی اچھا انصاف کیا اس گیت کے ساتھ، اس کلام کے ساتھ۔ تو یہ بتاؤ کہ کتنی پریکٹس کرتے ہو یار، اب تو ویسے بھی پریزیڈنٹ بن گئے ہو آپ، اور کتنے عرصے سے پریزیڈنٹ ہو، اب کے نہیں ہو، میرے خیال میں پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی اور یہ بات ہو رہی تھی۔ تو کتنے بوائز ہیں جو اس فیلڈ میں آتے ہیں، سنگنگ کی طرف آ رہے ہیں، کتنے لوگوں کو شوق ہے اور آواز بھی اچھی ہے یا نہیں، یہ بتاؤ مجھے۔ اصل میں اگر پریزیڈنٹ شپ کی بات ہے تو پریزیڈنٹ تو میں تقریباً حال میں ہی بنا ہوں، اس سے پہلے میرے سینئر تھے رومان بھائی، تو تب میں وائس پریزیڈنٹ تھا جب لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تھی۔ تو اصل میں جی مجھے یونیورسٹی سے آ کے زیادہ شوق ہوا، شوق پہلے سے ہی تھا، پہلے دن سے ہوتا ہے ایک آرٹسٹ کو نا اس کی آرٹ کا شوق، لیکن پراپر جو وے سے میں نے سٹارٹ کیا، یونیورسٹی نے مجھے پلیٹ فارم دیا، ذکرین میوزک سوسائٹی، ہماری BZU سے نا میوزک سوسائٹیز ہیں، پھر ڈرامہ سوسائٹیز ہیں، تو میں میوزک سوسائٹی میں آیا، پھر ہمارے کچھ سینئرز تھے انہوں نے سنا، پھر آگے میں نے گروتھ کی، اس کے بعد میں اس کا فارمل پارٹ بن گیا، اس کی مین باڈی میں آ گیا۔ نئے بچے آ رہے ہیں، جیسے کہ ابھی ایڈمیشن ہوا ہے، ہر سال جب ایڈمیشنز ہوتے ہیں نا تو تقریباً ہماری میوزک سوسائٹی میں 10 سے 12 لوگ انرولڈ ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ٹیلنٹڈ بھی ہوتے ہیں۔ مین وجہ یہ ہوتی ہے ہمارا یہ جو کلچر ہے نا، جیسا ہمارا سٹی ہے، کچھ لوگوں کو بچے جو بچیاں ہیں خاص طور پہ، کچھ بچیاں بہت ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں، یقین مانے میں نے ایک لڑکی تھی آڈیشنز لیے ہم نے BZU میں، بہت اچھا گایا اس نے، میڈم نور جہاں صاحبہ کا گیت اتنا خوبصورتی سے گایا کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ پلیز آئیں، ہم آپ کو مین باڈی پہ رکھیں گے اور یونیورسٹی کی طرف سے پرفارم کروائیں گے، آپ تو بہت اچھا گاتی۔ انہوں نے بالکل منع کر دیا، کہتی اگر میرے والد صاحب کو پتہ چل گیا تو مجھے وہ یونیورسٹی سے آنے سے منع کرتے ہیں۔ مطلب لوگوں کو نا ابھی تک اتنی بھی سینس نہیں۔ اچھا اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ میوزک اس سے پہلے زیادہ اچھا تھا، جب سے لوگوں کے ماں باپ کو یہ پتہ چلنے لگ گیا نا کہ یار یہ میوزک کے نام پہ صرف گند ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، تو وہ لوگوں نے نا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیا۔ پہلے میوزک صرف اس لیے ہوا کرتا تھا تسکین کے لیے، لوگوں کی محفلیں ہوتی تھی، لوگ پوری فیملیز کے ساتھ گائے جا رہی ہیں اور بیٹھے آرام سے چائے کے کپ لے رہے ہیں، سپ لے رہے ہیں، سردیوں میں تو بڑا انجوائے کرتے تھے، پوری فیملیز کے ساتھ آتے تھے، بچیوں کے ساتھ۔ اب ایک باپ کو پتا چل جائے نا کہ آج رات کو کانسرٹ ہے، وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو کبھی بھی نہیں جانے دیں۔ اچھا کانسرٹ میں جو اسکولوں میں شروع ہو گئے، پھر کالجز میں شروع ہو گئے، اور وہاں جو گند گھولا، وہ لڑائیاں جھگڑے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا، یہ پچھلے دنوں میں جب یہ کووڈ-19 نہیں تھا تو پچھلے دنوں میں ایسے ہی ہوا، ہر سردیوں میں یہاں ہوتے ہیں ملتان میں بھی، تو وہ ایک بیڈ امیج بیٹھ گیا کہ بس اب تو لڑائی ہونی ہے فلاں کی وجہ سے، تو پیرنٹس نے اوائڈ کرنے یاد نہ جاؤ تو اچھا۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا نا سیریسلی نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ اپنے بچوں کو جو ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بالکل ان کو شعور دینے کی ضرورت ہے۔ ایک باشعور قوم ایسا حرکتیں نہیں کرتی، آپ انجوائے کریں اور اپنے گھروں کو جائیں، بنسبت یہ کہ لڑائیاں جھگڑے اور پھر اس طرح کے۔ اچھا دیکھیے سب سے بڑی چیز ہے جی مینجمنٹ، اسکول ہمیں انوائٹ کرتا ہے، ہم نے کانسرٹ کے لیے جانا ہے، اب ہمارا یہ کام تو نہیں ہے کہ ہم سب سے پہلے جا کے ڈسپلن پیدا کریں، وہ ان اسکولز کی مینجمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے مینج کریں کہ وہاں پہ کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو، ڈسٹربنس نہ پیدا ہو، وہ سنگرز کو سنیں، انجوائے کریں، گرلز علیحدہ ہوں۔ ہم خود چاہتے ہیں
مکس نہیں ہونا چاہیے. اگر کچھ ایسا پرابلم ہے تو گرلز علیحدہ ہوں, بوائز علیحدہ ہوں, دونوں انجوائے کریں اور پھر اپنے گھر سے. ہم تو انہیں انجوائے کے لیے جا رہے ہیں. نہیں ہے, بچے ابھی چھوٹے ٹین ایج ہیں, وہ نہیں سمجھتے یار رسپیکٹ, اور لڑکی کی جو ہے رسپیکٹ بہت ضروری ہے اور کرنی پڑتی ہے. آپ اپنی بہن کی تو کر رہے ہیں, دوسری لڑکی کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باہر کی لڑکی ہے آپ کی, تو یار وہ بھی کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, تو رسپیکٹ دینا بہت ضروری ہے. اور یہ دکھانا کہ ہم ایک بااخلاق اور باشعور قوم ہے, اور ہم اگر ایک ادارے میں پڑھ رہے ہیں تو اتنا سینس ہے کہ ہم نے رسپیکٹ کیسے کرنی ہے. تو پھر وہ کہا جاتا ہے کچھ باہر سے لوگ آ گئے, فلاں نے یہ کر دیا, تو پھر آپ اتنے سارے بوائز کہاں تھے, آپ نے کیوں نہیں سنبھالا, آپ نے وہ مینجمنٹ کہاں تھی, وہ مینجمنٹ کہاں تھی. یہ مینجمنٹ کہیں بھاگ جاتی ہے اس ٹائم. یہ بڑی افسوس کی بات ہے, اس وجہ سے جو ہے کنسرٹ اکثر ناکام بھی ہو جاتے ہیں. چھوٹے لیول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ بچوں میں, یا جب ہم بات کرتے ہیں اسکول میں, کالجز میں, تو ایک انتظام اچھا سا مینجمنٹ اچھی سی ہونی ضروری ہے, تاکہ اس چیز کو بھی فروغ ملے اور بچے اس سائڈ پہ آئیں. اگر وہ ٹیلنٹ رکھتے ہیں تو وہ اس کو بائی پروفیشن بھی جوائن کریں, کہ اس میں کوئی آنے, گھر والوں کو بھی پتا ہو کہ اس میں کوئی ایسے آر نہیں ہے, اگر بچے یا بچی اس میں آتی ہے. تو اسد صاحب آپ سے بات کرتے ہیں, اسد باقی, اور بات کرتے ہیں کووڈ-19 رہا, اس میں مشاعرے یا محفلیں تو نہیں ہوئی, تو پھر اپنے شوق کو کیسے, کیونکہ شاعر کی تو کہتے ہیں نا وہ خون کی بوتل جتنی, بلڈ جتنا ضروری ہے لگنا, اتنا ہی یہ مشاعرے ضروری ہوتے ہیں. اگر نہ ہو تو پھر کس طرح سے گزارا چلتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی پوری دنیا کورونا وائرس جیسی وبا کی لپیٹ میں رہی ہے. ہاں, تو اگر دیکھا جائے تو معاشرتی حالات جو تھے وہ تو نہایت ناگوار رہے ہیں, لیکن انہی معاملات کو لے کر شاعر کو ایک نئے منظر ملے. شاعر کو وہ چہرے نظر آئے جو بھوک سے سرعام آئے. اس میں یہ جو ہمارا کرونا وائرس کے 6-7 ماہ جو گزرے ہیں وہ زیادہ ہم نے اذیت ناک لوگوں میں گزارے. میں بیسک اینکر پرسن بھی ہوں. اسی موضوع پر میرے جتنے بھی سیگمنٹ چلے ہیں, میں نے اسی سیگمنٹ کو لے کے, پھر ہم ایون کہ میں نے ٹور کیا ہے, میں خود گیا ہوں باہر جا کے. جو مستحقین افراد تھے, جو ہمارے نیچے طبقے کے لوگ تھے, پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ریلیف فنڈ نکال رکھا تھا 12,000 SMS کی صورت میں. وہ جو ہمارے نیچے طبقے کے لوگ ہیں, جو ہماری غریب عوام ہے, جو مستحقین ہیں, ان تک کی میں اس بات کی شناسائی حاصل کرنے کے لیے کہ کیا واقعی ان تک پہنچے. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے بہت اچھا وہ کام کیا کہ جو ہمارے غریب لوگ تھے, نیچے طبقے کے لوگ تھے, جو محنت کش مزدور تھے, ان تک وہ 12,000 روپے کا جو ریلیف فنڈ تھا وہ پہنچا. لیکن پھر بھی ہمارے ملک کے معاملات کو, وہ جو پوری دنیا میں ہے, یہ کوئی تھوڑا پاکستان تھا یا بھارت تھا یا ETC جو بھی تھا, تو لیکن ہمارے لیے, ہمیں بیسک شاعر ہونے کی حیثیت سے ہمیں نئے منظر ملے. وہ ہم نے وہ جو مزدور دیکھیں جن فاقوں میں, جن پریشانیوں میں انہوں نے وہ اپنے دن گزارے, ان پر مبنی لکھا. ہاں بالکل, اس پہ کچھ لکھا. ہاں, میں اسی کے حوالے سے ایک غزل آپ کی نظر پیش کرتا ہوں. جی ضرور. کہ غم کی تشہیر کر رہا ہوں میں, غم کی تشہیر کر رہا ہوں میں, جو بھی تحریر کر رہا ہوں میں. غم کی تشہیر کر رہا ہوں میں, جو بھی تحریر کر رہا ہوں میں. خود اندھیرا سا بنتا جاتا ہوں, خود اندھیرا سا بنتا جاتا ہوں, اس کو تنویر کر رہا ہوں میں. اور میری عزت کو وہ اچھالیں گے, میری عزت کو وہ اچھالیں گے جن کی توقیر کر رہا ہوں میں. اور ایک گھمسان کی لڑائی ہے, ایک گھمسان کی لڑائی ہے, خود کو تسخیر کر رہا ہوں میں. اور موت مسمار اس کو کر دے گی, موت مسمار اس کو کر دے گی, زیست تعمیر کر رہا ہوں میں. اور باقی کچھ بھی ہوا نہ ہونا ہے, باقی کچھ بھی ہوا نہ ہونا ہے, پھر بھی تدبیر کر رہا ہوں میں. ایک گھمسان کی لڑائی ہے, خود کو تسخیر کر رہا ہوں میں. تو اس غزل میں آپ یقیناً اس عکاسی تک پہنچ چکی ہوں گی کہ جو معاشرتی معاملات تھے, جو ماحول تھا, جو وہ ایک المیہ بن چکا تھا, تو اسی کی نظر ہمیں ایسے بیشتر مناظر ملے, ایسے منظر ملے, ایسے ہمیں نئے عنوان ملے, جس سے ہم نے مزید اپنے قلم میں اضافہ کیا. اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہوں, اب تو کچھ بہت بہتر ہو گیا ہے کہ کنٹرول ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا میں اس خیر و عافیت کی اس وبا کو ختم کرے.
मैं तो दुआ करूँ। अल्लाह आमीन आपने। अच्छा, तो फिर अब महफिलें तो वैसे नहीं होती अभी महफिलें, या अब वो हो रही है क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी अपना जो है कलाम लिखकर जी बेसिक मैं आपसे वही आयशा अर्ज कर रहा हूँ, बेसिक मैं अदबी तंजीम का चेयरमैन हूँ, हमारी बज़्म बाकी मेरे नाम से ही है, जिसमें हम न्यू जनरेशन जो हमारे नए यंगस्टर आने वाले शायर हैं उनको हम प्रमोट करते हैं। उनको एक ऐसा प्लेटफार्म हमने फराम कर रखा है कि वो यहाँ आए, अपने दिल के जज्बात जो उन्होंने लिख रखे हैं, जो उन्होंने शेर कह रखे हैं, जो गज़लियात उन्होंने कह रखी हैं, उनको हमने बज़्म बाकी का एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि वो अपने दिल के तमाम एहसासात, अपने दिल के तमाम जज्बे, आपके जो भी लफ्ज़ है वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए अवामुल नास तक जो भी अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचाए। लेकिन कोरोना वायरस की वबा को लेकर ये 6-7 माह से हमने SOPs के तहत, आपको पता था कि डिस्टेंस था और मास्क बड़ा जरूरी था और वो 3-4 इकट्ठे नहीं हो सकते थे, तो फिर हमने इन 6-7 महीनों में ये सोचा कि घर तो बैठे ही हैं, रोजगार कोई भी नहीं था, ना कोई जॉब थी, ना शटर डाउन था पूरा मुल्क, बल्कि पूरी दुनिया शटर डाउन थी। तो हमने फिर एक ऑनलाइन मुशायरे का इनाकाद किया जिसमें हम तमाम अहबाब एक वक्त इकट्ठे होते, वो जहाँ कहीं भी मुकीम है वहीं से अपनी एक गज़ल पेश करते, हम उनकी गज़ल को समाअत करते। ठीक इसी तरह से फिर ऑनलाइन मुशायरों का इनाकाद किया गया, तो अपने जज्बात, अपने एहसासात और अपने वक्त को हमने इस तरह गुजारा। ठीक, तो बिल्कुल, यानी कि इसमें इस सिचुएशन में आप लोगों के लिए मुश्किल हुआ, लेकिन फिर आप वही हो गया कि सोशल मीडिया के थ्रू आपने जो है अपनी महफिलें जारी रखी, तो इस पे दिलदारियां ना हो जाए जी घर में बैठ के। बिल्कुल जी बिल्कुल सुनेंगे आप। हम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर, और ज़बरदस्त, बहुत अच्छा गीत गाया आपने वसीम, बहुत अच्छा लगा। और ये बताएं कि प्रैक्टिस स्टार्ट में की या अब भी जारी और सारी है, जिसे रिहर्सल कहते हैं, हर वक्त करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती? नहीं बिल्कुल जी, मैं कहता हूँ कि एक सिंगर जो रियाजत नहीं करता, प्रैक्टिस नहीं करता, वो सिंगर ही नहीं है, सीरियसली। बिल्कुल, जैसे हर चीज़ के लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है ना, तो सिंगिंग करने के लिए हमें रियाजत की जरूरत है। हमारा गला जब तक रियाजत नहीं करेगा, रियाज नहीं होगा गले का, तो उसमें पुख्तगी नहीं है। तो फिर इसमें सुबह जब आते हैं आप लोग, जैसे कि सुबह सुबह मॉर्निंग शो है, हमारे सुबह लेट होती है, 10 बजे होती है, ठीक है, तो ये बेहतर, तो फिर नाश्ता करते हैं आप लोग, ये नहीं करना पड़ता? बिल्कुल, मैं अभी सुबह आपको बताऊं तो मैं रियाजत करके आया हूँ। ठीक है, मैं सुबह फर्स्ट टाइम उठ के नमाज के बाद रियाजत की है, और रियाजत के बाद नाश्ता बहुत थोड़ा किया, क्योंकि अगर आप ज्यादा खा लेंगे ना तो वो आवाज की क्वालिटी भी थोड़ी सी चेंज होके आती है, खराश वगैरह आती है, तो इसलिए नहीं करते। हर रियाजत जरूरी है। तो क्या एहतियात होती है रूटीन वाइज, ये चीज नहीं खानी, वो नहीं खानी, एहतियात इसमें कोई ना फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बड़े खान साहब लोग कहते थे कि ये चावल नहीं खाने, ये जो आजकल कोल्ड ड्रिंक्स है ये नहीं पीनी। खैर कोल्ड ड्रिंक्स तो मैंने तकरीबन 3-4 साल हो गए जब से सिंगिंग में, मैंने आज तक एक सिप भी नहीं ली। इसीलिए स्मार्ट है ना। स्मार्टनेस का भी राज है। कोल्ड ड्रिंक जो है, जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उससे भी आपका वेट जो है बढ़ता है। आप अगर फिट रहना चाहते हैं तो इस चीज़ को जो है ना, सॉफ्ट ड्रिंक जो है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इनको थोड़ा दूर रखें, और मैं भी अवॉइड करती हूँ। लेकिन कभी कभी इतना अरसा बाद जब आपको मिलता है तो फिर जो है 1 गिलास 2 गिलास में सारी कसम निकल जाती है। वो हमारा तो गले का मसला होता है, देखिए वो दूर से होती है तो गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए फिर रियाजत, अगर आप रियाजत कर लेना बहुत पक्के से, बहुत मेहनत से, आप तकरीबन दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे रियाजत करते हैं रोज, थोड़े थोड़े टाइम के बाद, तो आपका गला पक्का हो जाता है, फिर उस पर इतनी चीजों का असर नहीं होता। अगर आप रियाजत ना करें। ये हम इतने, मैं तो इतने अरसे से बोल रही हूँ, पता नहीं मेरा गला पक्का मुझे बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, गोलगप्पे नहीं खाना, ये नहीं खाना, ठंडी चीज नहीं पीना, तो बड़ा एहतियात करती हूँ। अच्छा, आपसे जानते हैं, और आपसे जानते ये हैं कि क्या क्या रूटीन है, कब लिखते हैं, कब कहते हैं आमद कब होती है, क्योंकि ये कहीं गए, कहीं देखा कुछ तो लगा कि अब मुझे लिखना है, तो कैसे लिखते हैं, याद कर लेते हैं, उसी वक्त कुछ कहीं कलम उठाया? अच्छा, शायरी एक खुदा दाद सलाहियत है, शायर शुरू से शायर होता है, ठीक है, इसका कोई वक्त नहीं होता है कि इसका कोई मुकर्रर वक्त हो कि कब आमद होगी, कब हम इस तरफ जाए। शायर ऐसे मनाजिर को, ऐसे दुखों को, अब आपसे मैं महबे गुफ्तगू, अगर आपका कोई ऐसा लफ्ज है जो मुझ पर यानी कि वो काफी तासुर करता है, चाहे वो खुश अंदाज में है या किसी गमज़दा अंदाज में है, तो वो भी शायरी की नवैयत बना देगा। आप कोई ऐसा एक लफ्ज कहेंगी, आप कोई ऐसा अमल करेंगी या कोई भी ऐसी बात करेगी, बेसिक शायरी एक खुदादाद सलाहियत है। शायर के अंदर एक शायर होता है, इंसान के अंदर एक दूसरा इंसान होता है। अगर ये आर्टिस्ट है, माशाल्लाह सिंगर है शौकत भाई, तो ये शुरू से है
یہ بنے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ایسے یہ شوکت بھائی یہ انسان کے اندر اس کا ایک اپنا ٹیلنٹ ہے, ہاں نکل آتا ہے, اور آواز اچھی ہوگی تبھی گائیں گے, نہیں تو بہت سارے لوگ ہیں معذرت کے ساتھ بہت بے سرا گاتے ہیں اور جو لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ایک بات کاٹوں گا. چارلی چیپلن نے ایک نا بہت جملہ کہا تھا, اس نے کہا تھا این آرٹسٹ از بلڈی بون. جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے, اس کو آپ صرف پالش تو کر سکتے ہیں, تراش تو سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ آپ بالکل نان آرٹسٹ بندہ جس کے اندر کوئی آرٹ نہیں ہے آپ اسے بلا کے محنت کرواؤ گے تو اس کا ٹائم ویسٹ کریں. ٹھیک ہے. اسد علی آپ کچھ سنائیں گے ہمیں؟ جی میں ایک غزل آپ کی نظر کروں گا. بالکل. اب میری آنکھ میں جو پانی ہے, اب میری آنکھ میں جو پانی ہے, یہ تیرے ہجر کی نشانی ہے. اب میری آنکھ میں جو پانی ہے, یہ تیرے ہجر کی نشانی ہے. اور کس تسلسل سے جھوٹ کہتے ہو, کس تسلسل سے جھوٹ کہتے ہو, اور لہجے میں کیا روانی ہے. کس تسلسل سے جھوٹ کہتے ہو, اور لہجے میں کیا روانی ہے. اور آج دونوں ہی ایک جیسے ہیں, آج دونوں ہی ایک جیسے ہیں, آج دونوں کی کہانی ہے. آج دونوں ہی ایک جیسے ہیں, آج دونوں کی کہانی ہے. اور ایک لیلا تھی ایک مجنو تھا, ایک لیلا تھی ایک مجنو تھا, یہ کہانی بڑی پرانی ہے. ایک لیلا تھی ایک مجنو تھا, یہ کہانی بڑی پرانی ہے. اور اس جہاں سے جو باقی الفت ہے, اس جہاں سے جو باقی الفت ہے, یہ جہاں تو جہان فانی ہے. زبردست زبردست. کس تسلسل سے جھوٹ کہتے ہو, اور لہجے میں کیا روانی ہے. واہ جی واہ, زبردست, بہت خوب. بہت بہت شکریہ اسد علی باقر صاحب, آپ آئے اور تشریف لائے, یعنی کہ لاہور سے ملتان آئے اور ہمارے پروگرام میں آئے, ہمیں وقت دیا, بہت اچھا لگا. آپ کا بہت بہت شکریہ. وسیم شوکت علی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور لاسٹ میں جی بالکل میں اللہ حافظ کہوں گی اپنے ناظرین کو, اور آپ سے گیت سننا چاہیں گے, اور آپ اینڈ کریں گے اپنے شو کا. مائک